ٹیکسیشن کے حوالے سے، لیکن نہ تو آسانیاں ہیں اور روزمرہ کی اشیاء اب ہر شخص کی پہنچ سے بہت بہت دور ہوتی جا رہی ہے. تو بہت ہی خاص مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے اسی حوالے سے بات چیت کریں گے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں، سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں عبدالرحمان. بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد بلال ڈوگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سٹی 41 اینکر پرسن ہیں. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کی رہی تھی عبدالرحمان کے ایک ایسے وقت میں جہاں پر اکنامکلی اتنی انسرٹنٹی ہے، کوئی بھی ڈیسیجن عوام کی فیور میں نہیں ہے. یہ 35 روپیز اف ایم کریکٹ بڑھ چکے ہیں پیٹرول میں. یہ کب سے لگائے جائیں گے؟ کیا آج صبح سے پیٹرول پرائسز بڑھ چکے ہیں اور ایک عام شخص پر، ایک سیلریڈ پرسن پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ فاطمہ تھینک یو. دیکھیے اس کے اگر بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو 4 ماہ پہلے جب اسحاق ڈار نے چارج لیا تھا تو اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی ڈیل ہے وہ ختم ہو گئی تھی یا اس کے بعد بڑھ نہیں سکی تھی. یہ اعتراضات لگا رہے تھے کہ یہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو بڑھایا نہیں جا رہا، کم بھی تھوڑا سا کیا گیا. تو اس پر اعتراض تھے کہ لیوی، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھائی جائے، اس کے علاوہ سیلز بڑھائے جائیں تاکہ یہ 250 کے قریب قیمت رہے نا. یہ 215 پہ لے کے آئے تھے. پھر ڈالر کا مسئلہ بنا ہوا تھا، ڈالر کی کیپ لگا دیا گیا تھا اور یوں ملک سے ڈالر جو ہے وہ بالکل ہی غائب ہو گیا تھا. افغانستان اسمگل ہوا. اس کے علاوہ جو ضروری یہاں پر چاہیے تھا ادویات کی مد میں یا دوسری مد میں، پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں، تو وہ جو ہے وہ ایل سی اس کے اوپن کی گئی. باقی جتنی بھی امپورٹ تھی اس پر پابندی لگا دی گئی. لیکن پھر جب آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں سرے چڑھی، دوست ممالک کی جانب سے انکار کیا گیا، تو اب واپس جو ہے وہ 4 ماہ پہلے کی پوزیشن پر آنا پڑا مجبوراً، جس میں ایک تو ڈالر سے کیپ ہٹا دی گئی، دوسرے نمبر پہ جو پیٹرولیم مصنوعات 35 روپے بڑھا دیے گئے ڈیزل اور پیٹرول پر. یوں اب پیٹرول کی قیمت 250 روپے تک پہنچ گئی ہے. تو یہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ پر بیسیکلی کیا گیا ہے، کیونکہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہونی ہے. تو اس کے بعد اگر ان سے کوئی 2 ارب ڈالر 3 ارب ڈالر ملیں گے، تھوڑے سے ریزرو بہتر ہوں گے، دوست ممالک سے ملیں گے، کچھ جو لون کی جو قسطیں دینی ہیں وہ دی جائیں گی، تو ریزرو بڑھیں گے تو پھر جو ڈالر ہے وہ بھی قابو میں آئے گا. دیکھیں ابھی جو ڈالر کی قیمت ہے وہ ایکچوئل مارکیٹ کے مطابق 2-3 دن میں سیٹ ہوگی. ابھی بھی جو سمجھ لیں کہ ایکچوئل قیمت میں نہیں آیا، جب تک لوگ بیچیں گے نہیں ایکچوئل قیمت پہ نہیں آئے گا. ایسے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی یہ کل سے ہی نافذ العمل ہو گیا تھا، سنڈے کو صبح بڑھا دیا 11 بجے کے قریب. مجبوری یہ تھی کہ اس بار جو پیٹرولیم مصنوعات بڑھانی تھی تو جو پیٹرول پمپس تھے انہوں نے یہ شارٹیج کر دی تھی. دیکھیں یہ بہت بڑا مافیا کام کر رہا ہوتا ہے یہاں پر. جو ہی انہیں اوگرا سے بیچ میں خبر ملتی ہے، انسائیڈ ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں، کہ اس بار جو قیمتیں بڑھانی ہیں تو وہ پہلے سے پیٹرول شارٹ کر دیتے ہیں، ڈیزل شارٹ کر دیتے ہیں. بہت سارے ایسے پیٹرول پمپ تھے فیصل آباد کے جو صرف جو ہے وہ ہائی اوکٹین بیچ رہے تھے، جو 284 روپے کا بنتا ہے. یوں تو وہ اچھا پیوریفائی جو پیٹرول ہوتا ہے، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک بائکر جو پہلے ہی بیچارہ 100-200 کا ڈلواتا ہے، اسے 284 روپے کا جب مل رہا تھا تو یہ بڑا مسئلہ آ رہا تھا. پیٹرول بیچنے سے پمپ والے انکاری ہو گئے تھے. تو اس صورتحال میں حکومت کو جو ہے وہ وقت سے پہلے یہ ڈیسیجن لینا پڑا تاکہ جو ہے وہ 35 روپے اضافہ بھی کیا جائے. اور یوں آئی ایم ایف کا جو ابھی یہاں پر وفد بھی آنے والا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشن مزید بہتر ہو سکے. تو اس کا جو اثر آپ نے کہا ہے یہ سارا سیلریڈ پرسن پہ تو پڑے گا ہی، کیونکہ جو تنخواہ والے لوگ ہیں ان کی محدود آمدن ہے وہ اس حساب سے نہیں بڑھ رہی. لیکن اس کے جتنی بھی مینوفیکچرنگ ہے، جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے، وہ ساری پہ اثر پڑے گا. دیکھیے کراچی سے اگر کوئی چیز یہاں پر آتی ہے تو اس کی جتنی بھی ٹریولنگ ہے، اب یہ پیاز ہے مزید مہنگا ہوگا کیونکہ جو پیاز کی ایکچوئل قیمت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ سیلاب کی وجہ سے برباد ہوا ہے، باہر سے آ رہا ہے یا سندھ سے آ رہا ہے تو وہ ٹریولنگ کا اثر پڑ رہا ہے، کوئٹہ سے جو بھی آ رہا ہے، بلوچستان سے. اسی طرح سے دوسری سبزیاں یا جو بھی خوراک کی چیزیں یا گندم باہر سے آ رہی ہے، اب جو بھی باہر سے آئے گا وہ مہنگے داموں ملے گا پیٹرولیم مصنوعات کی وجہ سے. پھر جو پام آئل ہے وہ سارا باہر سے آتا ہے، وہ بھی مہنگا ہوگا. تو اس کے ہر شعبہ پر اثر پڑیں گے. کوئی بھی شعبہ چاہے وہ کاروبار کا ہے، کوئی بھی تنخواہ دار ہے، کوئی بھی قسم کا جو بھی شعبہ ہے، وہ سبھی پہ اثر پڑے گا. قیمتیں بڑھیں گی، ٹرانسپورٹیشن کی قیمتیں بڑھیں گی، کرائے تو انہوں نے آج سے بڑھا دینے اپنے. اسی طرح سے گڈس ٹرانسپورٹ ہے یا جتنی بھی شعبے ہیں وہ سارے کے سارے پڑیں گے. پھر جو بجلی اس کی بنتی ہے، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، اس کی مد میں جو ہے وہ بجلی بھی بڑھانی پڑے گی. گیس پہلے سے بڑھائی گئی ہے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا. ڈیل کے مطابق 200 ارب روپے کے نئے ٹیکسز بھی لگائے جانے ہیں. تو جب 2 خرب کے نئے ٹیکسز لگیں گے تو پھر جو مزید مہنگائی آئے گی، اس میں صرف پازیٹیو ایک ہی چیز ہے کہ جو ڈیفالٹ سے بچیں گے. آئی ایم ایف کی جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی، لیکن اس دوران جو عوام کا کچھ عمر نکل جائے گا.
بلال، ڈیفینیٹلی ہم ان صورتحال میں بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوں گے اور ایک انسرٹنٹی بھی نظر آتی ہے. کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ کہا گیا ہے کہ ہم اکنامکلی چیزوں کو اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ اس طرح کے جب سٹیپس لیے جاتے ہیں جو کہ عوام کے لیے اتنی مشکل پیدا کریں گے، ایک عام شخص کے لیے کسی بھی آپ لیول پر چلے جائیں، آپ کسی بھی سیلری بریکٹ کو دیکھ لیں، اکراس دا بورڈ آپ کو پرابلمس نظر آئیں گی اس طرح کی سٹیپس کی وجہ سے. تو کس طرح سے ہماری گورنمنٹ اس کو ایکسپلین کر رہی ہے، کیا ریزنز ہیں اس ڈیسیژن کے پیچھے؟ اچھا، جو ڈالر کی قیمت ہے وہ بڑی ڈیپینڈنٹ ہے اس پوری سچویشن کے اندر. جو کیپنگ ڈی کیپنگ کا سلسلہ تھا، یہ ہمیں اسحاق ڈار صاحب جب آئے ہیں انہوں نے ڈالر کے اوپر ایک دم سے کچھ سخت بیانات دیے ہیں تو لوگوں نے ڈالر باہر نکالا، ڈالر قیمت گری، پھر کیپ لگا دی گئی. میرے خیال میں جب ڈالر کم و بیش 214 215 پہ آ گیا تھا اسے ڈی کیپ کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ پرائز اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا اکٹھا ہو گیا تھا. لیکن ہم نے اس کو ڈی کیپ نہیں کیا اسحاق ڈار صاحب نے، اور اسے کیپ لگا کے رکھی. اس سے ہوا گیا ڈالر سٹاک ہونا شروع ہو گیا اور سٹاک ہوا، لوگوں کے اندر پینک بڑھ گیا. ہونا یہ چاہیے تھا. دیکھیں یہ دونوں فارمولے ہیں اکنامکس کے اندر، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ڈی کیپ کر کے چیزوں کو مینج کریں، ایک ہوتا ہے آپ کیپ کر کے کچھ سخت جملے یا سخت ایکشنز لیں جس سے ہوتا کیا ہے جو سٹاکی ہوتے ہیں وہ ڈالر باہر پھینک دیں اور ڈالر گرنا شروع ہو جائے. لیکن یہ فارمولا نہیں چلا. میرے خیال میں جب نہیں چلتا دیکھا تو اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا اسے وہاں اوپن کر دیتے، اسے کیپ نہ لگاتے. لیکن شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ 1 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز آپ کے ہنڈی کے ذریعے آنا شروع ہو گئے، آپ نے اس کو 1 ارب کو ضائع کر دیا. پھر جو ایکسپورٹرز آج مجھ سے بڑا اختلاف کریں گے اس پوائنٹ کے اوپر، آج ایکسپورٹرز یہ کہتے ہیں ہماری برآمدات کم ہو گئی ہیں. ہماری برآمدات کم ہوئی ہوں گی، لیکن بہت بڑے آپ کے ایکسپورٹرز ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ باہر ڈمپ کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ وہ پاکستان کے اندر شو ہی نہیں کر رہے. 1 کروڑ کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس میں صرف 20 یا 30 لاکھ شو کر رہے ہیں، باقی سارا ہی باہر ڈمپ کری جا رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ یہ وہ پیسہ تھا جو پاکستان آنا تھا اوپن مارکیٹ. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پیسہ وہ باہر رکھ کے اپنا درآمدی سامان خرید رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی امپورٹ کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی را مٹیریل لے رہے ہیں، وہ لا کے یہاں مہنگے داموں بیچ رہے ہیں. پوری گیم چل رہی ہے. اپر کلاس، دی موسٹ اپر کلاس اور الیٹ مور ہو گئی ہے. جو مڈل کلاس ہے، مین آپ کی مڈل کلاس پیسی ہے. میرے خیال میں لوور کلاس جیسے پاکستان کے اندر بولا جاتا ہے، انفارچونیٹلی وہ ہے ہی بہت کم. وہ مڈل کلاس بھی آپ لوور کلاس کے، کیونکہ ریڈی والے نے ٹیکس نہیں دینا، کچھ نہیں دینا. اس نے کیلے اگر 10 روپے درجن ہے نا، اس نے گاڑی والے کو جو موٹر سائیکل 10 اوپر ڈال کے دے دینے ہیں. اس نے اپنا پروفٹ نکال لینا ہے. جو سیلری مین ہے وہ پس گیا ہے، اس کا بریکٹ ہے، اس کی بریکٹ کے باہر اس کا جو خرچہ بڑھ گیا، لیکن وہ ایک جگہ محدود بیٹھا ہے کہ اس نے اس کے اندر سے خرچہ کرنا ہے. اس کا خرچہ سب سے زیادہ، اور وہی ٹیکس دینے والا ہے، وہی سیدھی لائن پہ چلنے والا ہے، وہی پیٹرول روز بڑھانے والا ہے، وہی روز گیس کے بل دینے والا ہے. کیونکہ یہ آپ کا وہ کلاس ہے جن کو افیکٹ ہونا ہے، اور یہی کیش فلو کو تیز کرتے ہیں. لیکن ہم نے ڈالر جب کیپ کیا تو ڈالر اوپن مارکیٹ سے جب لوگوں نے اسٹاک کرنا شروع کر دیا، جیسے عبد الرحمان نے کہا افغانستان سمگل ہوتا رہا 20 لاکھ ڈالر پر منتھ. اب یہ باہر جاتا رہا، جب یہ باہر جاتا رہا تو ہمارے پاس ڈالرز، ہم ایل سی او کی طرف جاتے رہے. اچھا بینکس، کمرشل بینک اس کے اندر انوالو رہے، رپورٹس آئی کہ انہوں نے بے تحاشا اس کے اندر پیسہ کمایا ہے. اب کمرشل بینکس نے کیا کیا؟ اپنے خود بندوں کو کہہ کے ڈالر سٹاک کروا دیا. اب پاکستان کے اندر پرسوں سے ایک نیا شوشہ اٹھا ہوا ہے کہ اپنے لاکر سے سونا نکال لیں، نہیں تو بینکوں والے سونا نکالیں گے. حکومت نے بینکوں والوں کو کہا ہے کہ سونا نکال لیں جس کے لاکر میں پڑا ہے. کون سا لاکر کو ہاتھ لگاتا ہے ایسے؟ کہاں کا قانون ہے؟ اتنا تو ابھی افراتفری یا لا قانونیت نہیں پھیلی کہ آپ کو لاکر سے پڑے ہوئے بینکوں کے اندر سے آپ کا سونا کو نکال لے یا آپ کی. ہاں ڈالر چیک کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے ڈالر سٹاک نہ کیے. میرے خیال میں تو اس میں پہلے آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ گورنمنٹ کو چیک کروانا چاہیے کہ سٹاک کون کون کر کے بیٹھا ہے. سونا کسی کا اگر 20 تولے 15 تولے 40، میرے خیال میں ایک محدود لمٹ 30 یا 30 تولے سے نیچے ہو، وہ تو کسی کی اپنی ضرورت کے مطابق ہوگا. اس سے زیادہ، اس کا ضرورت سے زیادہ تو آپ دیکھیں آپ کی مارکیٹ کے اندر سونا نہیں ہے لیکن بک رہا ہے، اس کی قیمت 2 لاکھ سے اوپر جا چکی ہے. بیسیکلی یہاں سٹاکنگ اور اس کے اوپر ناجائز منافع
جو ہے وہ کمایا جا رہا ہے, اور ناجائز منافع کا دین اسلام کے اندر بھی جو سزا ہے, جو گناہ ہے, وہ متعین ہے. اور پھر دیکھیں آپ کا بیسیکلی اگر آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ کے اندر یہ جائز ہے کہ آپ ایک چیز, اور وہ بھی میں غلط نہ ہوں تو میرے خیال میں عبد الرحمان بھائی اس حوالے سے کافی علم رکھتے ہیں کہ ایک چیز کی سٹاکنگ نہیں ہوتی. بیسیکلی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں گندم, اس کے بعد 10 روپے پروفٹ رکھ کے بیچ دیتے ہیں, آپ بروکر یا مڈل مین بنتے ہیں. لیکن یہاں ڈالر سٹاک ہو رہا ہے, یہاں کوئی چیز سٹاک نہیں ہو رہی, یہاں ایک رقم ہے جس کو آپ سٹاک کر رہے ہیں صرف اس لیے. اب دیکھیں کہ ایک غریب آدمی جس کا بچہ, جس کے گھر میں بھوک افلاس یا اس کے اندر اس وقت اگر فاقے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں وہ بندہ ذمہ دار تو ہے جو اسے سٹاک کر رہا ہے, کیونکہ اگر وہ سٹاک نہ کرتا, یہ ڈالر یہاں نہ جاتا. اب اوپن مارکیٹ آپ کی 280-200 سے اوپر پھر رہی ہے, تو ہم میرے خیال میں یہ ابھی بھی ریٹ ابھی ڈالر کا آف جانا ہے. یہ جب اوپن مارکیٹ انٹر بینک ایک دم ایک دوسرے سے ملیں گے نا, یہ تب تھوڑا سا بہتری آنا شروع ہوگی. ابھی بھی آپ کی مارکیٹ سے ڈالر خریدا جا رہا ہے, سیل نہیں کیا جا رہا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو یہ پتا ہے کہ ابھی اس نے اوپن مارکیٹ کے ساتھ ٹچ کرنا ہے جب ڈی کیپنگ ہوتی ہے. تو یہ جب سٹارٹ ٹچ کرے گا اس کے بعد, جیسے عبد الرحمان بھی آپ کو تھوڑا بریف کیا, باہر سے ریمیٹنس بھی آئیں گے, ہنڈی بند ہوگی, ایکسپورٹرز اپنا پیسہ لے کے آئیں گے. جب یہ تھوڑا سا پروسیس چلے گا تو آٹومیٹکلی آپ کا جو ڈالر اوپن مارکیٹ برابر ہوگا, پھر سیلنگ شروع ہوگی. جب سیلنگ شروع ہونی ہے تو اس نے ریورس گیئر لگانا ہے. اور میرے خیال میں آہستہ آہستہ یہ ریٹ بھی اس وقت 225-230 بنتا تھا ڈالر کا, جو کیپ کر کے آپ نے اتنا اوپر لے گئے. عبد الرحمان, جب ہماری گورنمنٹ آف کورس ابھی بھی الیکشنز کو پرابلی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اس پر آپ کا کیا اوپینین ہے, اور کیا اگر یہی گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے تو کیا آنے والے وقت میں بہتر اکنامیکل ڈیسیجنز ہمیں نظر آئیں گے یا نہیں؟ فاطمہ دیکھیے, الیکشن ہو بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ سوال بہت اٹھایا جاتا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. بھئی ہو بھی جائیں تو کیا ہوگا؟ نئی حکومت کون سا آسمان سے تارے توڑ کے لے آئے گی؟ کوئی بھی بنتی ہے, یہ بن گئی یا پی ٹی آئی, کیا کرے گی؟ وہ بھی یہی ٹیکسز لگائے گی. صرف یہ ہوگا کہ انہیں پتا ہوگا کہ وہ 5 سال کے لیے 4 سال کے لیے بیٹھے ہیں تو وہ ٹکا کے ٹیکسز لگائیں گے. ابھی انہیں پتا ہے کہ انہوں نے 1 سال میں الیکشن میں جانا ہے, یہ تھوڑا ڈر ڈر کے ٹیکس لگا رہے ہیں. باقی جو عوام کا کچومر ہے وہ تو نئی حکومت ایسے نکالے گی کہ کمال ہو جائے گا پہلے 1-2 سال میں. دیکھیں ہمارے پاس ریزرو نہ ہونے کے برابر ہے. بلال نے جو کیپنگ کی بات کی, اگر یہاں پر اسحاق ڈار کا فارمولہ تب چلنا تھا اگر ہمارے پاس سے ریزرو 10 سے 15 بلین ڈالر ہوتے اپنے اسٹیٹ بینک کے, کمرشل بینکوں کے نہیں. پھر یہ چل سکتا تھا کہ تھوڑے ریزرو کم بھی ہو جائیں تو ہم فارمولہ چلا لیں. یہاں تو ریزرو ہے ہی نہیں. جو پڑے ہوئے وہ دوست ممالک کے 3 ارب ڈالر کے قریب ہے سارے. باقی کمرشل بینکوں کے ملا کے جو اسٹیٹ بینک بتا رہی ہے کہ وہ 8-9 ارب ڈالر ہوں گے سارے. تو یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے. لوگوں کا پیسہ پڑا ہوا اپنا تو اسٹیٹ بینک کے پاس ایک ہفتہ نکالنے کے لیے نہیں ہے. 1 مہینے میں دیکھیں جو ایل سی ہم نے اوپن کرنی ہے اس میں پیٹرولیم مصنوعات بھی لینی ہے, ہم نے ادویات بھی لینی ہے, فوڈ آئٹمز بھی لینی ہے, ابھی گندم بھی منگوائی ہے وہ بھی لینی ہے. تو یہ تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. پھر جو قرضے کی قسطیں ہیں وہ بھی دینی ہے. تو 130-35 ارب ڈالر قرضہ ہے تو اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم نے 30 سے 35 ارب ڈالر کی قسطیں اس پہ دینی ہے. تو یہ مسئلہ تو ہمارے لیے یہ بنا ہوا ہے کہ ہم نے وہ ضروری کی چیزیں جو ہے وہ پرچیز کرنی یا ان کے پیسے دینے. تو یہ ایک بہت الیکشن کروا بھی لے اس سے فرق نہیں پڑے گا. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی 14 اگست تک ہے, فیڈرل کی اسمبلی نا, تو 14 اگست کے بعد 2 مہینے ہوں گے, وہ اکتوبر بنے گا, مڈ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے. پھر جو بھی حکومت آئے گی مینڈیٹ لے لے گی. لیکن جس طرح سے پچھلے 1 سال سے بے یقینی پھیلائی گئی ہے, جس طرح سے اس ملک کی قیمت پر جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں, جس طرح سے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے سیاسی پارٹیز کو انوالو کر کے یہ ایک ماحول بنا دیا کہ جس میں مئی میں IMF کی ڈیل تھی, عمران خان نے احتجاج کر کے سبوتاج کی. اس سے قبل عمران خان کی جب ڈیل ہوتی تھی PDM احتجاج کرتی رہی ہے. تو دیکھیں یہ چارٹر آف اکانومی جب تک نہیں بنے گا یہ کام نہیں چل سکتا. اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کر جوڈیشل کر یہ چیزیں سوچنی پڑنی ہے کہ جو ہم آگے سیاستدانوں کو لگا کر ان پر تنقید تو کر دیتے ہیں لیکن ان کے لیے پرابلم حل کرنا تب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک تمام انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ مل کر کوآپریٹ نہیں کریں گے. جب تک یہ چیزیں طے نہیں ہوں گی, کوئی حکومت آئے یا جائے, جو IMF کی ڈیمانڈ ہے یا جو ڈیل ہے وہ کہیں پر متاثر نہیں ہونے دی جائے گی, پھر بہتری آ سکتی ہے. بالکل. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں, کہ میں جو ہے کہ ہمارے ساتھ رہے گا.
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आज हम डिफरेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसीजंस जो कि नेगेटिवली हमारी आवाम को इम्पैक्ट करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर हम फैसल शहर की बात करते हैं, यहाँ पर रोड्स हमें हमेशा पानी से भरी हुई नज़र आती हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे पहले भी बिल्कुल बिगनिंग में कि बारिश होती है और इससे पहले कि हम ये सोच पाएँ कि अच्छा मौसम है, हमें ये ध्यान करना पड़ता है कि अगर पानी कहाँ पर खड़ा है। कई दफ़ा बहुत सारे इस तरह के इलाके भी इनफैक्ट मौजूद हैं जहाँ पर प्रॉपर्ली आप देख पाते हैं कि कम्प्लीटली आपको सड़कें पानी से भरी हुई नज़र आती हैं, घरों के दरवाज़ों तक पानी का लेवल पहुँच जाता है। तो ये भी एक बड़े अफसोस की बात है कि इतने वक्त के बाद भी हम इन छोटे छोटे इश्यूज़ को बेहतर नहीं कर पाए। इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग ये और ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिलाल, इस पर क्या कहेंगे और क्या फैसलाबाद शहर के हवाले से हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में कामयाब हो पाएंगे इन द फ्यूचर? अच्छा, मेरे ख्याल में पिछले जब इस पे बात होंगे तो पिछले 5 साल जरूर डिस्कस किए जाएंगे। पौने 5 साल या 4.5 साल या 5 साल जितने भी ले लें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के टेन्योर के थे। कौमी असम्बली का टेन्योर भी था उनका, लेकिन चले वो पीडीएम काम कर रही है तो ये सूबाई गवर्नमेंट्स के ज़रिए इंतजाम आता है। पहले तो आपने बल्दियात का सेटअप भी मजबूत नहीं किया और हमें फैसलाबाद के अंदर कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नज़र ही नहीं आया। यहाँ खड़े होकर एक एहतजाज करके किसी के नाम पे मुर्दाबाद कहने वाले फैजुल्ला कमोका, शेख खुरम शहजाद या फरख हबीब को ये तो ज़रूर शर्म आनी चाहिए कि आपकी तस्वीर गटरों के ऊपर लगती रही, मुर्दाबाद लोग आपको कहते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिए, बकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया। मियां फरख हबीब के हल्के में पानी खड़ा था गटर का गंदा, उसमें से जनाजा गुजर के गया। ये लोग दोबारा से जब वोट मांगने जाएंगे तो मेरे ख्याल में, मैं तो इस हवाले से पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान, मेरा ख्याल है कि एक बार गौर करेंगे। नहीं करेंगे तो ये शहर फैसलाबाद के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि इस शहर फैसलाबाद में 2013 में जितनी टोटल पीटीआई की एमपीए की सीटें थी उससे ज्यादा सीटें 2018 में सिर्फ फैसलाबाद ने दी। पूरे पाकिस्तान में इस डिवीजन की सीट सबसे ज्यादा थी एंड ये ऑन रिकॉर्ड है। इस शहर के साथ जो जुल्म ज्यादती की गई है 3 मोहतरम एमएनएस के जरिए, वो एक भयानक तस्वीर है। फिर उसके नीचे अगर आप लगा लें, मतलब अगर मलिक उमर फारूक डिजकोड से गुजरे आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत डेवलप सिटी है। फैसलाबाद से गुजरे आपको लगता है ये डिजकोड का कोई तहसील लगती है, और डिजकोड अभी तहसील भी नहीं है। मतलब आप वर्क के हवाले से देखें, काम कारकर्दगी के हवाले से देखें तो रजा नुसरत घुमन हो गए, वो हो गए, अली अफजल शाही हो गए, जिन्होंने कुछ टेन्योर ली है, उनके इलाके बेहतर नजर आएंगे आपको। और ये शहर फैसलाबाद के जो एक ठेकेदार बन के आए थे, जिन्होंने हर एहतजाज में मेरे ख्याल में अपने तरफ से, मियां फरक भी उस दिन फवाद चौधरी की गाड़ी रोक रहे थे तो मैं हैरान था कि एक दिन आपकी गाड़ी भी रोकनी है इस अवाम ने, क्योंकि आपने जो शहर फैसलाबाद के साथ ज्यादतियां की हैं, इमरान खान को देखना होगा, वो देखेंगे, इनको टिकट्स नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर अपना फेस बदलना है तो ये देखना चाहिए कि इमरान खान के नाम के ऊपर जब दोबारा टिकट मिलेगी, क्योंकि मैं तो इस बारे में बड़ा कैटेगोरी कह चुका हूं कि मगरिब की मिसालें देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मगरिब के अंदर ये होता है कि सबसे पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से कोई एक जमात जीती है, उनका कैंडिडेट हार जाता है। सिर्फ इसलिए हार जाता है क्योंकि उन्होंने हक अदा नहीं किया उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। यहां लीडरशिप की सियासत होती है। दुनिया जिसने तरक्की की है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत करती है, इलाके की सियासत करती है, अपने शहर की सियासत करती है कि जो इस शहर के लिए फायदेमंद है उसको लेके आए। यहां उसको लाया जाता है जो वफाक में फायदेमंद है। मुझे वो इंटरव्यू याद आ गया, इलामा इकबाल कॉलोनी के एक बंदे ने कहा हम इमरान खान को वोट नहीं डालेंगे, हम इमरान खान के साथ हैं। मैंने कहा क्यों? कहते जी अगर सड़क टूट गई तो हम बनी गाला जावांगे। लोगों को शाऊर आ रहा है और आ जाएगा इतना कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आप ऐसा शख्स मुंतखब करें जो असेंबली में जाकर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करे, वहां खड़े होकर इमरान खान की, नवाज शरीफ की या किसी भी पार्टी के कायद की तारीफों के पुल ना बांधे या उसकी गाड़ियों के आगे लेट के अपनी लाशें ना बिछाए, बल्कि यहां लेट जाए कि यहां से गुजरने वालों के लिए रास्ता मौजूद नहीं है। शकील शाह साहब के घर से चंद कदम फासले के ऊपर एमसी स्कूल के सामने ये आप जो अभी फुटेज दिखा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वहां की है। तो क्या उस मोहतरम साबिक एमपीए को इतनी शर्म आई कि मैंने 5 साल हुकूमत के अंदर गुजारे, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा, मैंने एफडब्ल्यूएमसी, वासा और पीएचए के अंदर धड़ल्ले से लोगों के काम करवाए, नौकरियां लेने के हवाले से मैं फेमस रहा, लेकिन क्या वजीर आला को अपनी गाड़ी में बैठाने के अलावा उनसे दरखास्त करनी मेरी गाड़ी में बैठ जाए? क्या आपने ये कहा कि आवाम ने जिसका हक था आपके ऊपर, जिसकी आप वोट ले गए थे, आप इमरान खान के तराने पढ़ते रहे, लेकिन क्या
اس عوام کا کبھی آپ نے موقف پنجاب اسمبلی کے اندر بلند کیا نہیں کیا. تو پھر شاید مجھے سید حسن مرتضیٰ واحد ایم پی اے، میاں طاہر جمیل 2 ایم پی اے نظر آتے ہیں جو ہمیشہ سے اپنی کانسٹیٹوئنسی کی بات کرتے ہیں تاکہ اس کانسٹیٹوئنسی کو ٹھیک کیا جائے. آپ لیجسلیشن کریں گے تو اس مسئلے کو اٹھائیں گے جو آپ کے حلقے کے سے منسوب ہوتا ہے. جب آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو وہ جا کے آگے ریپرزنٹیشن ہوتا ہے. شہر فیصل آباد کو ایک کمرہ یہ نہیں دے سکے. اسکولوں کے اندر اس وقت پانی کھڑا گراؤنڈز میں. آج مجھے بتائیں کہ ملک پور مانا والا اسکول، نوابہ والا اسکول، ان کے بچے کہاں بیٹھیں گے؟ وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں. آج اس کا مطلب وہ پانی کے اندر بیٹھیں گے یا ان کو چھٹی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے انصاف نہیں کیا. آپ لوگ، مجھے عمران خان کا اس دن کا اسپیچ یاد ہے کہ میں نے آج سے 26 سال پہلے انصاف کے نام پہ تحریک شروع کی تھی. تو خان صاحب ان لوگوں کو بدلیں، یہ فیسز بدلیں، حقیقی چہرے لے کے آئیں جو آپ کے نام کے اوپر کچھ کر کے دکھائیں تاکہ لوگ یہ کہہ سکیں کہ عمران خان کو ووٹ ہم نے صحیح دیا تھا. وگرنہ میرے جیسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس ووٹ کو کاسٹ کرنے کے بعد افسوس ضرور کرتے ہوں گے کہ ہم نے جو بھی الیکٹیبلز لے کے آئے وہ اس قابل نہیں تھے. کیونکہ میں کچھ تصاویر اگر شیئر کروں تو ایک علاقہ ہے جب آپ کشمیر پل سے نیچے جاتے ہیں، سیوریج کے پائپ ڈال کر ایک قانون ہے کہ کسی بھی روڈ کو کٹ کر کے آپ سیوریج کا پائپ ڈالیں تو آپ اس کا فنڈ واپس رکھتے ہیں. میں عبدالرحمان صاحب میں اس معاملے میں صحیح ہوں کہ اس کو بعد میں ریپیئر کرنا ہے. 208 چک ہے، میونسپلٹی کا حلقہ ہے 2005 کا. ادھر جس حد تک آج برا حال ہے، گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کے سامنے سے لڑکیاں اسکول کے سامنے پھسل کے گری ہیں. تو کیا آپ لوگ اس چیز کا جواب دیں گے کہ جو انصاف صرف اس لیے آپ نے وہ سڑکیں اکھڑوا دی کہ ہم نے جا کے جب الیکشن آئیں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں جی ہم نے اس علاقے کے اندر سیوریج ڈلوا دیا. سیوریج ڈلوا کے آپ نے 1 سال بعد الیکشن ہونے، 6 ماہ بعد ہونے، جب بھی ہونے، آپ نے جس عذاب کے اندر اس علاقہ مکینوں کو ڈال دیا ہے. 40 سے 50 ہزار کی آبادی وہ ہے. پھر آپ کے ایڈن گارڈن، ایڈن ویلی، ایگزیکٹو، ماڈل سٹی، یہ سارے روڈ گزرتے ہیں. پیچھے کینال گارڈن، لوور کینال 209 چک کا جو رستہ ہے وہ آپ نے بلاک کر دیا ہے. تو اس کا جواب دیں کہ آپ ہمارے تو آپ اس مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، وہاں تو رستے ہموار کیے جاتے تھے، وہاں تو رستے سے کانٹے اٹھائے جاتے تھے. آپ تو سڑکیں اکھاڑ پھینکی جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی ہم تو بڑے جی اچھے کام کر رہے ہیں. لیکن اس وقت شاید سب کو یہ خیال ہے کہ لاہور جا کے پہرے دے لیں. گن مینی کی ایک صورتحال اختیار کی ہوئی ہے. اس شہر کو اور اپنے اپنے حلقوں کو اون کریں. جب آپ ایک پوسٹ آج کل بڑا ری ٹیگنگ چلی ہوئی ہے، میرا حلقہ میری عوام، آپ کا امیدوار آپ کی عوام، تو ایسے ٹیگ ہمیں اچھے لگتے ہیں. لیکن امیدوار آئیں میدان میں. میں نے یہ نہیں کہ نام نہیں لیے، میں نے آپ کے سامنے 3 نام لیے. فردوس رائے کو بھی ایڈ کر لیں جن کا فنڈ نہیں لگتا. ایون کہ حقوق گل جو اقلیتی ایم پی اے بنے تھے پی ٹی آئی کے، ان کو بھی فنڈ نہیں لگانا دیا گیا. تو ایسے لوگ جن کو جو کام کرنا چاہتے تھے ان کو آپ نے کام نہیں کرنے دیا، اور جو الیکٹیبل ایم پی اے تھے انہوں نے کام کر کے دکھائے، ایم این اے نے کام کر کے دکھائے. لیکن آپ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے کام نہیں ہونے دیا. مجھے ابھی بھی وہ یاد ہے، چوئی صاحب اس کی صحیح تائید کر دیں، ملک عمر فاروق اور رضا نصر اللہ گھمن نے 97 کلومیٹر کا جو ہمارا رنگ روڈ ہے اس کے لیے ڈبل روڈ کا منصوبہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو ڈبل روڈ بنانا ہے. اور کوئی ایک پی ٹی آئی کا ایسا فیس گیا ہے جو جا کے وہاں اپنی تعریفوں کے لیے، اپنی تختی لگوانے کے لیے چھوٹی روڈی منظور کروا لایا ہے. مطلب یہ ہمارا معیار زندگی ہے. ہم ایسے پاکستان کو، فیصل آباد کے مانچسٹر کو، پاکستان کے مانچسٹر کو ترقی کروانا چاہتے ہیں کہ ایک منصوبہ بڑھے کے لیے 2 لوگ اچھے کوشش کر رہے ہیں، ہم چھوٹا منصوبہ لے آتے ہیں. نہیں اسے کارپیٹ ہی کرتے ہیں. الیکشن آنے والے، ووٹیں تو لے لینا. اینڈ عبدالرحمان، کیا آنے والے الیکشنز اگر ہوتے ہیں جس ٹائم پر کہا جا رہا ہے، کیا لگتا ہے کمپین میں کس طرح کی اسٹریٹجیز استعمال کی جا سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی اس وقت یہی سوچو گے کہ اگر الیکشنز ہوئے تو ہم کس طرح سے عوام کو اپنی طرف لے کر آئیں. فاطمہ دیکھیں 2018 کے بعد 22 کے درمیان جب پی ٹی آئی رہی ہے، اس کے بعد یہ 8-10 مہینے پی ڈی ایم کے، یا جب 8-10 مہینے اوور ہو جائیں گے تو دیکھیں پرفارمنس تو دونوں کے پاس نہیں ہوگی. دونوں اپنا اپنا نیریٹو بنائیں گے، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں گے، عدلیہ کے سابق چیف جسٹس صاحبان پر تنقید کی جائے گی، اور اسی طرح سے کچھ جو ہے وہ اور لوگ جو سیاسی یا اپنے سرکاری ملازمین ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. دونوں کے پاس پرفارمنس کے نام پر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا، ابھی پی ٹی آئی جیسے سابق جو ہے وہ چیف آف سٹاف پر تنقید باجوہ صاحب پر کرتے ہیں، نون لیگ بھی کرتی رہی ہے ماضی میں جب وہ موجود تھے. اب یہ دوبارہ سے پلان کیا جا رہا ہے کہ ثاقب نثار ہو گئے، وہ ہو گئے، اس طرح سے جن لوگوں نے ان کی حکومت کو گرایا یا گرانے میں موجود رہے ان پر تنقید کریں گی. پاکستان تحریک انصاف تو یکسو ہو کر
کر رہی ہے نا ایک سابق چیف پر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی قیادت پر، ساتھ میں جو امریکہ کو بھی ڈال لیتے ہیں، ساتھ میں ہمارے جو سی ایم محسن نقوی صاحب جو سی ایم بنے انہیں بھی ڈال لیتے ہیں، زرداری صاحب کو بھی وہ ڈال لیتے ہیں. تو وہ تو مطلب وہ بھی پرفارمنس کی بجائے جو ہے وہ سارا کچھ اسی ایک نیریٹو کے گرد گھوم رہا ہے. تو یہ بہرحال ایک بلال نے جو نشاندہی کی کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ جو حلقوں کی کرنے کی بجائے جو ایک طرح سے نیریٹو پر الیکشن لڑا جا رہا ہے. دیکھیں یہ ایک اچھی بات بھی ہے، لیکن اچھی بات یہ تب ہوتی کہ یہاں پر اگر ایک بلدیات کام کر رہی ہوتی 2018 کے بعد، جب انہوں نے بلدیات کو گرایا تھا، ختم کیا تھا، نئے بلدیاتی الیکشن ہو جاتے، اس کے بعد پھر نیریٹو ان کا بنتا ہے. دیکھیں قومی اسمبلی والوں کو بلا شبہ اس ایشوز میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ اس سڑکیں کس نے بنائی یا گٹروں کے ڈھکن کس نے لگائے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ یہاں پر ہوتی سیاست یہ ہے. یہاں پر دیکھ لینا کہ جو ناظم کے لیول کا راجہ ریاض وہ قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے. مطلب اسی طرح سے باقی لوگوں کی جو بات کر لیں، کوئی بھی اسمبلی میں فیصل آباد میں 2 سے 3 لوگ ہیں جو اسمبلی میں بات کرتے ہیں حلقے کی یا اوورآل جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے حوالے سے. باقی تو وہ سارے جو نوکریاں لے کے آ جاتے ہیں. شکیل شاہد کی بات کی ایف ڈبلیو ایم سی میں جو ہے وہ اب جو لوگ انہیں کوئی اچھے لفظوں سے یاد نہیں کر رہے جس طرح سے انہوں نے کام کیے. وارث عزیز جو ہے وہ ایف ڈی اے میں انہوں نے اپنی دہاڑیاں لگائیں، یا دوسرے جتنے بھی ایم پی ایز تھے، کاسٹرو صاحب بھی منسٹر رہے. تو یہ کچھ اچھے لفظوں میں یاد نہیں کیا جاتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ نے آ کے جو مہنگائی کی ہے، ریاست کو بچانے کے نام پر اپنی سیاست قربان کر دی اپنی پارٹی، تو وہ مقابلے میں بھی اس طرح سے مؤثر انداز میں اپنا بیانیہ نہیں چلا پا رہے، جس کی وجہ سے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اس کا اچھا خاصا فائدہ بھی اٹھائے گی. دیکھیں عمران خان کی ایک بات تو ہے کہ وہ جس بیانیے پر قائم ہوتے ہیں اس کو اچھا خاصا وہ پھر بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور عوام کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. نون لیگ میں اس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں بریک لیتے ہیں، کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سریٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جان سے پہلے گفتگو جا رہی تھی. عبدالرحمان آپ نیریٹو کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب بھی آپ عوام کے ساتھ بات کرتے ہیں یا کمپینز ڈفرینٹ پولیٹیکل ریزنس کے لیے، چاہے وہ الیکشن ہو اٹسیلف یا اپنی پولیٹیکل پارٹی کی ایک جو ایسوسیشن ہے عوام کے ساتھ، اس کو آپ برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں. اس وقت نیریٹو ہمیں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کی نظر آتی ہے. ڈفرینٹ ادر پولیٹیکل پارٹیز ڈیفینیٹلی ان کے نیریٹوز ضرور ہیں، جس طرح سے پی ایم ایل این کی اگر ایک اپنی نیریٹو ہے جہاں پر وہ جو بھی ان کے ساتھ انفیئر چیزیں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ اپنی جو ایک ہسٹری ہے ود دا کنٹری، جو ایک اگر آپ کتنے ڈیکیڈز پیچھے بھی چلے جائیں تو آپ کو وہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، پولیٹیکل انوالومنٹ شروع ہوتی ہوئی نظر آئے گی. ہمیشہ اس کے اوپر وہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیریٹو کتنی امپورٹنٹ ہے اس وقت پہ عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، اور کیا یہ نیریٹوز کوئی بھی ہوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں انف ہوں گی عوام کے جو مسائل ہیں کہ عوام وہ بھول جائے اور صرف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایسوسیٹ کرتی رہے؟ فاطمہ دیکھیں ابھی تو نیریٹو بالکل بکواس چیز ہے نا، ابھی تو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں جیسے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ چارٹرڈ آف اکانومی جب تک نہیں ہو پاتا، جب تک یہ بیٹھ نہیں پاتے، تب تک سب کچھ کرنا فضول ہے. یہ سیاست کی جا رہی ہے اور اس سیاست کے لیے جو ملک ہے اس کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، عوام کی قیمت پر سیاست ہو رہی ہے. دیکھیں یہ نیریٹو جو ہے یہ ہونا چاہیے جیسے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن بنایا، 18 امینڈمنٹ ہے، ہم نے اداروں کو بااختیار بنایا، اسٹیٹ بینک کو بااختیار کیا، الیکشن کمیشن کو بااختیار کیا، نئی چیزیں ایڈ کی. 18 امینڈمنٹ ایک پورا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی وجہ سے صوبے بااختیار ہوئے. تو یہ نون لیگ بتاتی ہے کہ 2013 سے 18 کے درمیان ہم نے جو ڈیولپمنٹ کروائی، تو 2018 سے 22 کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کے پاس بتانے کے لیے بیڈ گورننس ہے. جس طرح سے پنجاب کو نظر انداز کیا گیا، بیڈ گورننس تھی، کوئی ڈیولپمنٹ سکیمز نہیں ہوئی، کوئی کچھ کام نہیں ہو پائے. لیکن ان کو زندگی اس سے ملی کہ ایک تو ان کے دور میں مہنگائی اچھی خاصی تھی، 12 پر پہنچ گئی تھی 6 سے، گروتھ ریٹ بھی خاصا کم رہا. لیکن کرونا کے دنوں میں جو آرڈرز ملے انہیں ٹیکسٹائل کے، انہوں نے اچھا خاصا اٹھا دیا. اور پھر پی ڈی ایم کی حکومت نے جب ٹیک اوور کیا تو اس کے بعد جو مہنگائی تھی اس نے پاکستان تحریک انصاف کو زندہ کر دیا، کیونکہ پی ٹی آئی نے اپنے 4 سالہ دور میں اتنی مہنگائی نہیں کی تھی جتنی انہوں نے 8-10 مہینوں میں کر دی.
اس کی وجوہات کئی ہو سکتی ہیں، IMF ڈیل کا ختم ہونا یا ان کے جو پیٹرولیم پرائسز کو فریز کرنا، بجلی کی قیمت کو فریز کرنا. بہرحال لوگ یہ بات نہیں سمجھتے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو 150 روپے پیٹرول تھا، بجلی کافی سستی تھی، 5 روپے ریلیف بھی دیا جا رہا تھا PM کی جانب سے، ہیلتھ کارڈ تھا، فلاں فلاں تھا. تو بہرحال لوگوں کو تو اس سے اچھا ہی چاہیے ہوتا ہے جو بھی آنے والا ہو. حالانکہ جو ہے وہ ملکی زر مبادلہ اس کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو نہ ہونے کے برابر ہے. مہنگائی بڑھ چکی ہے، ڈالر ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. یہ ہمارا سنجیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے. جو مہنگائی کی شرح ہے یا اس کے علاوہ گروتھ ریٹ اب بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ ہم نے امپورٹ بند کی ہوئی ہے، LCs اوپن نہیں کر رہے. تو اس حالات کو عوام نہیں دیکھے سمجھ سکتی. عوام جو 2 وقت کی روٹی ہے ان کی، اس کے لیے وہ لائنوں پہ لگ کے آٹا لے رہے ہیں. ابھی محسن نقوی صاحب آئے ہیں نگران وزیر اعلیٰ، تو آٹا جو ہے لوگوں کو آرام سے ملنا شروع ہو گیا. ورنہ تو آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں پر لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں. آٹا جو ہے وہ نایاب ہو گیا تھا، لوگ مر رہے تھے آٹے کے لیے. دوسری اشیاء خورد و نوش کے لیے گھی مہنگا ہو گیا، دالیں مہنگی ہو گئیں، LCs اوپن نہیں ہو رہی تھیں. تو یہ ایشوز تو موجود رہیں گے، یہ کم نہیں ہو سکتے، کیونکہ جب تک ہمارے ریزرو نہیں بڑھتے، جب تک ہمارے انویسٹرز پیسہ نہیں نکالتے، جب تک حکومت پر لوگوں کو اعتماد نہیں بحال ہوتا، تو یہ ایشوز ایسے رہیں گے. PMLN سنجیدگی سے یہ سمجھتی ہے کہ جب انہوں نے سیکریفائس کیا، ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھا، انہوں نے بچا لیا، قیمتیں مہنگی کرنی پڑی، تو یہ سب کچھ تو نئی حکومت بھی کرے گی جب وہ آئے گی. تو پھر انہیں یہ ساری ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں نا، انہوں نے اپنی سیاست داؤ پہ لگا لی، انہوں نے اپنی جو نیریٹو تھا وہ داؤ پہ لگا دیا. ووٹ کو عزت دو کا بیان نہیں ہے، اس سے وہ پیچھے ہٹنا پڑا. اور بدلے میں انہیں کیا ملا؟ 8-10 مہینے کی حکومت، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ 5 سال اپوزیشن میں رہیں گے، 5 سال خسارے میں رہیں گے. پچھلے 4 سال انہوں نے قیدیں بھگتیں، سزائیں بھگتیں، تو اس کا نام و نشان نہیں ہے. اچھا، کہ بہت رسکی موو تھا عبدالرحمان جب اوبیسلی گورنمنٹ چینج ہوئی، رجیم چینج ہوئی ان مارچ. کیا لگتا ہے آلموسٹ اے ایئر لیٹر کتنا اچھا ڈیسیجن تھا، کتنا غلط ڈیسیجن تھا؟ دیکھیں، اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت برا ڈیسیجن تھا، اور یہ PDM کی قیادت کے لیے سب سے زیادہ برا رہا. بلکہ PDM نہیں، میں کہوں گا پیپلز پارٹی کو اس کا فائدہ ہوا. دیکھیں ٹی وی پر دیکھ لیں یا کہیں پر کوئی پبلک کے لیے کوئی تنقید نہیں کر رہا. بلاول بھٹو نے زیادہ بہتر پرفارم کیا بطور وزیر خارجہ، ان کے لیے تو یہ بہتر رہا. PMLN کے لیے سب سے برا رہا. یہ مولانا کے لیے بھی بڑا اچھا رہا، انہوں نے اپنے گورنر لگوا لیے KPK میں، دوسری تمام چیزیں. تو یہ PMLN کے لیے بہت برا رہا کہ وہ پنجاب نے ان کو میجورٹی ملتی تھی، پنجاب سے ان کی میجورٹی ختم ہو گئی. ان کا CM فارغ ہوا جب حمزہ شہباز شریف بنے تھے. 2 بڑے ضمنی انتخابات میں انہیں شکست فاش ہوئی. ابھی جو 33 حلقوں میں انتخاب ہونے جا رہے ہیں تو وہاں پر PMLN اپنے بندے ہی نہیں کھڑے کر رہی. عمران خان 33 سیٹوں پر کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ مذاق بنایا ہوا ہے. تو یہ بہرحال 1 سال میں کافی کچھ جو ہے وہ 10 مہینوں میں ہم نے دیکھا. ریزرو ہمارے کم ہوئے، ڈالر بڑھا، ہماری بجلی کی قیمتیں بڑھی، پیٹرولیم پرائسز بڑھی. لوگوں نے بہت بڑا سیکریفائس کیا، کاروبار تباہ ہو گئے، 7 ملین لوگ بے روزگار ہو گئے. لیکن اس کا کوئی اب حل بھی بظاہر نظر نہیں آ رہا. کوئی نئی حکومت جادو کی چھڑی سے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. کوئی بھی دوست ممالک پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. عمران خان کی سیٹ پر ہوتے ہوئے جن ممالک سے تعلقات خراب ہوئے، جو ہمارے ڈیولپمنٹ کی سکیمز رکیں یا گورننس کے معاملات پیدا ہوئے، وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں، لیکن تیزی سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ عمران خان اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے آئے دن حکومت کو للکار رہے ہیں. آئے دن جو ہے وہ دیکھیں، اس طرح کی اپوزیشن پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. ابھی جو ٹرمپ ہے وہ باہر آئے ہیں میدان میں 2024 کا الیکشن لڑنے کے لیے، تو اب تو 24 میں 1 سال ہی بچا ہے نا. وہ پریس کانفرنس شروع کریں گے. اس طرح کی ریلیز یا اس طرح کے احتجاج تو کہیں بھی نہیں ہوتے. انڈیا میں دیکھ لیں، مودی کو اگر روزانہ کی بنیاد پر کانگریس کے احتجاج کا سامنا ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گا؟ چائنا میں ہو، رشیا میں ہو یا ترکی میں، کہیں بھی یورپ میں دیکھ لیں کتنے وزیر اعظم تبدیل ہوئے ہیں، تو اس طرح تو احتجاج نہیں ہوئے. اب عدم اعتماد بھی آئی، خود سے بھی چھوڑ گئے لوگ. تو وہ اگر آپ ایسے احتجاج نکالتے رہیں گے تو کیسے ملک چلے گا نا. یہ صرف PDM کی بات نہیں ہے. کل کو اگر PTI آ جاتی ہے اور آتے ساتھ ہی احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، پھر آئے دن جو ہی کوئی IMF کے ساتھ ڈیل ہونی ہے تو آپ یہاں پر احتجاج شروع کروا دیتے ہیں، تو پھر تو ملک نہیں چل سکتا. یہ سنجیدگی سے اسٹیک ہولڈرز جب تک نہیں بیٹھیں گے، جب تک ایک ایسی پالیسیز نہیں بنائی جاتی کہ جو ہمیشہ نافذ العمل رہیں گی، تب تک عوام بھی. پھر ماضی میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ ماشاء اللہ جب آ جاتا تھا یا کہیں سے کوئی مدد آ جاتی تھی تو ملک 2-4-5 سال پھر نکال جاتا تھا.
ابھی تو 2007-8 کے بعد جو ہے وہ نہ مارشل آیا نہ کہیں باہر سے کوئی مدد آئی ہے، اپنے ریسورسز پر جینا پڑ رہا ہے، اور یہی ان سے نہیں ہو رہا 12-14 سالوں میں ہم نے دیکھ لیا، نہ یہ لوکل باڈیز کروا رہے ہیں، نہ یہ ان کے پاس ریزرو موجود ہیں، نہ انہیں ملک چلانا آ رہا ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، نہ کوئی گورننس کے معاملات بہتر ہو رہے ہیں. آئے دن جو پچھلے سال کی کوئی بھی سال کی آپ بات کر لیں، وہ آپ کو لگے گا کہ اس سال سے بہت اچھا تھا. عبد الرحمان، اگر آپ ابھی بھی ویسے ویکینڈ ابھی گزرا، اگر آپ ویکینڈ پہ فیصل آباد شہر کے تھوڑا سا صورتحال دیکھیں تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپ کو باہر نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگ آپ کو شاپنگ مالز میں نظر آتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ایریاز میں، اینڈ اکراس دا بورڈ اگین سیلریڈ پرسن، ڈیلی ویجز، آپ کو ہر کوئی اپنی میکنگ دا بیسٹ آؤٹ آف لائف آپ کو نظر آتے ہیں. تو اس سے ایک چیز تو ضرور آئی تھنک ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ ہمارے نیشن میں ایک آپٹمسٹک آپ کو ہمیشہ ہمارا نیشن نظر آتا ہے، ایون دو ہمارے صورتحال اگر ہم اکنامکلی یا پولیٹیکلی دیکھیں تو بہت پریشانی کہ اس وقت کیا ضروری ہے گورنمنٹ کے لیے، کس طرح عوام کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. بیکاز آف کورس جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو، آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ کتنی مشکل کا سامنا کریں، لیکن وہ obviously پھر بھی دے گو آن ود لائف ڈسپائٹ اٹ آل. فاطمہ، جو آپ نے بات کی، یہ 20-30% لوگ ہیں. دیکھیں افغانستان میں بہت بری صورتحال ہے، لیکن 20-30% لوگ وہاں پر بھی ڈالر منگوا رہے ہیں، اپنی چیزیں منگوا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی وہی 20-30% لوگ ہیں جو گاڑیاں بھی منگوا رہے ہیں، شاپنگ مالز میں بھی جا رہے ہیں، ہوٹلنگ بھی کر رہے ہیں، ڈالرز میں پیمنٹ بھی کر رہے ہیں، ایل سیز بھی منگوا رہے ہیں، باہر کے وزٹس بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. وہ 50-60% لوگ جو سیلریڈ پرسن ہے، یا وہ لوگ جو ہے وہ چھوٹے موٹے ریڈیوں والے ہیں، ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے نا. ان کی لائف اجیرن ہوتی ہے، جنہوں نے روز کما کے روز کھانا ہے، دہاڑی دار ہے، ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے. تو وہ تو بیچارے جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی سے بھی دور ہوئے پڑے ہیں. تو حکومت کے لیے یا تو معاشی ایمرجنسی اناؤنس کر دینی چاہیے ان حالات میں، اگر دوست ممالک تعاون نہیں کر رہے، یا پھر جو ہے وہ کم از کم ان لوگوں کو دیکھیں، ہول سیلرز ہے یا جتنے بھی کاروباری لوگ ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے. ابھی ہمارے ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ بمشکل 4 ملین لوگ ہوں گے جو 22 کروڑ کی آبادی میں سے. تو کم از کم 8-10 کروڑ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے، لوگ کاروباری لوگ ٹیکس نیٹ میں ہونے چاہیے. جتنی بھی ہماری غیر قانونی دولت ہے باہر ہے، وہ ساری کی ساری ٹیکس نیٹ میں ہونی چاہیے. کم از کم وہ پھر جو آن لائن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ سارے جو کارڈز پر پیمنٹس کریں، کیش کا فلو ہے وہ کم کریں، اس سے چیزیں بہتر ہونی ممکن ہو سکتی ہے. پی آر کو جدید پیمانوں پر دوبارہ سے استوار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکسیشن ہو سکے. بینکوں کو پابند کیا جائے کہ جو بڑی پیمنٹس بغیر فائلر کے نان فائلرز ہیں، وہ بڑی پیمنٹس ان کے نکلوانے پر اچھے خاصے ٹیکس لگائے جائیں یا پابندی عائد کی جائے. پھر اس کے علاوہ جو بجلی ہے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ نئے سرے سے معاہدے کیے جائیں کہ جتنی ضرورت ہے ان کو اتنی پیمنٹس ہوں. باہر سے پام آئل تو جو منگوایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر جو کنولا یا دوسری فصلیں ان کی لگانے والوں کی حوصلہ افزائی ہو. یہاں پر جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے ان کو ٹیکسز فری کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اور باہر سے کم منگوانی پڑے. جو پراپرٹی والے ریئل اسٹیٹ مافیا ہے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. ویلتھ ٹیکس بھی انٹروڈیوس کروایا جائے نئے سرے سے کہ جن کے پاس دولت تیزی سے بڑھ رہی ہے یا موجود ہے، ان پر اگر 1% بھی ٹیکس لگائیں. پھر جو سرکاری بلڈنگز ہیں، دیکھ لیں یہاں پر جناب کلب ہے، سرینا ہوٹل ہے، یا اس طرح سے دوسری چیزیں جو آپ نے بڑی تھوڑی کرائے پر دی ہوئی ہیں. اسپیشلی جناب کلب، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیڈ کو دیا ہوا اپنے مفت کی جگہ پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس طرح کی بلڈنگز ہیں، لاہور جم خانہ کلب ہے یا اسلام آباد میں، یہ تمام کلب جو ہے وہ اربوں روپے کی پراپرٹی پر بنے ہوئے ہیں. ان کی آکشن کی جا سکتی ہے، کیونکہ جب حکومت کو ضرورت ہو تو پھر تو آپ کو آؤٹ آف دا باکس جا کر اقدامات کرنے پڑتے ہیں. یہ تمام اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن کے قومی خزانہ بھرے گا. عوام کو اعتماد دلانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک پبلک کو حکومت پر ٹرسٹ نہیں ہوگا چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. یہ ٹرسٹ دلایا جائے کہ یہ ڈیفالٹ نہیں ہونے جا رہے. دوست ممالک کے ساتھ مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے. اپنے جو اون ریسورسز ہیں ان پر جو ہے وہ آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. جو بار بار امداد کی جانب دیکھتے ہیں، باہر کی جانب دیکھتے ہیں، مانگنے نکل جاتے ہیں، اس سے تھوڑا اوائڈ کرنا ہوگا. اور کم از کم 10 سال کی پالیسیز بنانی ہوگی، 5 سال کی نہیں، 10 سال کی، کہ یہ 10 سال کی پالیسیز ہیں 2023 سے 33 یا 30 تک چلیں گی. ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو پھر جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں 8 سے 10 سالوں میں. اگر
ہم ڈے ٹو ڈے میٹر کو ہی کرتے رہے کہ کا دن نکل جائے، کل کا دن نکل جائے، یہ ویک نکل جائے، یہ مہینہ نکل جائے، اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوگا، یہاں سے پیسے آ جائیں گے، وہاں سے آ جائیں گے، تو یہ کرتے ہوئے تو یہ صورتحال آ گئی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا لٹانے کو. اب تو بس جو ہے وہ سمجھ لیں گزارا کرنا مشکل ہوا پڑا ہے، غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی چلانا مشکل ہوئی پڑی ہے. اور اسی طرح سے حکومت کے لیے ہر مہینے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ تنخواہیں کہاں سے دینی ہے، یہ ایل سیز کہاں سے اوپن کروانی ہے، میڈیسن جو ہے وہ شارٹ ہوئی پڑی ہیں. تو یہ اب لانگ ٹرم پالیسیز پہ ہوگا، شارٹ ٹرم پالیسیز پہ کچھ نہیں ہو سکتا. آئی ہوپ کہ آج کے پروگرام سے آپ کو کلیئرٹی ملے ہوگی کچھ اکنامیکل ڈیسیژنس اینڈ پالیسیز کے اوپر، آنے والے وقت میں کیا ایکسپیکٹیشنس ہونی چاہیے. آپ کو بہت بہت شکریہ عبد الرحمان ہمارے ڈیمائر شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک سی ڈی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف پالیٹکس کے حوالے سے تھا، ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کی، ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. اینڈ آف کورس آئی ڈو فیل لائک کہ آج کے وقت میں جہاں پر اکنامیکل ڈیسیژنس عوام سے اتنے پرے رکھ کر کیے جاتے ہیں، انفیکٹ اسٹیک ہولڈر سے کچھ پوچھا بھی نہیں جاتا، بجائے ہم بزنس پالیسیز کی بات کرتے ہیں، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کرتے ہیں ان جنرل، یا ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں. بٹ کیا ہماری گورنمنٹ اس وقت سمجھ پا رہی ہے کہ عوام کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ایکچولی میں جو لوگ اداروں میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں وہ یہ سوچ پاتے ہیں کہ ہماری عام عوام ڈیلی ویجز کس طرح کی چیزوں سے گزرتے ہیں، اور ڈے ٹو ڈے بیسس ان کی زندگی پر کیا امپیکٹ پڑتا ہے جب آپ پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیتے ہیں یا آٹے کی ایسیسیبلٹی کم ہو جاتی ہے، جن لوگوں کو پوری دن لائن میں کھڑے ہو کر آٹا لینا پڑتا ہے. بیسک نیسیسٹیز، ایسی چیزیں جو کہ پاکستان میں اسٹیپل فوڈز ہیں، آج آپ کو وہ دستیاب نہیں ملیں گی. چاہے وہ ہم پچھلے پورے سال کے دورانیے کو دیکھیں مارچ کے بعد سے، اینڈ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو کبھی بھی ہمیں اس طرح سے اپنی عوام کو پرائیورٹائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا گورنمنٹ کی طرف سے. اینڈ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے وقت میں بھی اتنے سالوں بعد بھی ہم اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں، فیسز بدلتے رہتے ہیں، بٹ بیڈ ڈیسیژن میکنگ، بیڈ پالیسی میکنگ ہمیں بدلتے ہوئے نہیں نظر آتی. ڈیفینیٹلی امید یہ ہوگی کہ آنے والے وقت میں ہم کچھ پازیٹیو ڈیسیژنس لے پائیں. آج وقت بہت تبدیل ہو چکا ہے، عوام بہت بدل چکی ہے، بہت ویل انفارمڈ آج ہماری عوام ہے. اینڈ اگر کمپیریزن کریں فرام دا پاسٹ ٹو ناؤ تو ڈیفینیٹلی چیزیں بدل گئی ہیں. ہمارے نوجوان زیادہ ایکٹیو ہیں، پولیٹیکل ڈیسیژنس میں انٹرسٹ لیتے ہیں، زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ ملک میں کیا چل رہا ہے. برین ڈرین ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ایشو رہا ہے فرام دا پاسٹ، جو کہ آج بھی ہم کنٹینیو ہوتے دیکھتے ہیں. اینڈ آج جتنا زیادہ ہم پاکستان کی یوتھ کو لوز کر رہے ہیں، ہم ٹیلنٹڈ انڈیویجولس کو لوز کر رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا؟ کیا پاکستان کے پاس وہ ٹیلنٹ پوٹینشیل ابھی بھی موجود ہے جو کہ آج سے کچھ سال پہلے تک ہمارے پاس موجود تھا؟ اور اگر موجود بھی ہے تو کیا وہ ایکچولی میں پاکستان میں سرو کرنا چاہتے ہیں؟ کیا انہیں وہ اپرچونیٹیز پاکستان میں نظر آ رہی ہیں جو کہ انہیں ڈفرینٹ اور کنٹریز میں نظر آ رہی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہماری گورنمنٹ کو ایک ویک اپ کال کی ضرورت ہے، ویدر دیٹس دس گورنمنٹ، پریویس گورنمنٹ، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اینڈ بیٹر ڈیسیژن میکنگ، بیٹر اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ڈیسیژنس. آگے بڑھتے ہیں، اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کے باقی حصے کی طرف جائیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کے بھاؤ. محمد بلال ٹوکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جانیں گے ریٹس کے حوالے سے. جی بلال. آج بالکل مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز سوموار کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. آج ریٹ لسٹ میں سب سے پہلے نظر دوڑائیں تو برائیلر مرغی کا گوشت جو ہے انڈے فارمی مہنگے ہونے کا سلسلہ جاری ہے، اور کم و بیش 1 سے 2 روز میں 300 کو چھوتے دکھائی دے رہے ہیں. 295 روپے فی درجن، 2 روپے درجن بڑھتے ہوئے آج پہنچ چکے ہیں. سبزیوں میں بھی اتار چڑھا ہوا ہے. آلو کا چھلکا 1 روپے مہنگا ہوا ہے 27 سے 28 کا. ٹماٹر 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں 55 سے 60 کے. ادرک تھائی لینڈ 5 روپے مہنگا ہوا ہے 430 سے 435. لہسن چائنا 5 روپے مہنگا ہوا ہے 415 سے 420. کریلا 5 روپے مہنگا ہوا ہے 185 سے 190. بینگن 5 روپے مہنگے ہوئے ہیں 65 روپے سے 70 روپے کلو. پالک 3 روپے مہنگی ہوئی ہے 27 سے 30 روپے کلو. اور جو پھل ہیں وہ مستحکم ہیں. سیب کالا گلو 255 پہ ہے، سیب سفید 160 پہ، امرود 70، کیلا 155 پہ درجن پہ ہے. انگور ٹافی 310 ہے، انار کندھاری 370 ہے، انار بدانا 520 روپے پہ. مالٹا شکری 142 روپے درجن، مسمی 132 روپے درجن، فروٹر مالٹا 170 روپے، جبکہ کنو اسپیشل 250 روپے درجن کی قیمت کے اوپر برقرار ہے. تو قیمت کے فلکچویشن جو ہے
وہ دیکھیں تو ہفتے کے آغاز کے اندر ہی سبزیوں کی قیمت دوبارہ سے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. سستا پروٹین بھی مہنگا ہو رہا ہے اور جو پھل ہیں وہ مستحکم دکھائی دیتے ہیں, لیکن وہ پورے ہفتے کے دوران اکا دکا بار فلکچویشن آتی ہے, لیکن وہ بھی بڑھتے ہوئی ہی ریکارڈ جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, جبکہ سبزیاں اور سستا پروٹین یعنی کہ ابھی پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں جو ہیں اس کا بھی اثر عوام پہ آنا باقی ہے. جی بہت بہت شکریہ بلال. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا کہ ریٹس کی کیا صورتحال ہیں, اینڈ آف کورس یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے برے ڈیسیجنز لے رہے ہیں کہ ہماری عوام پر اس طرح سے اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ روزمرہ کی لائف یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں سب سے زیادہ جو کہ ضروری ہوتی ہیں ایک ایسے ملک میں اسپیشلی جہاں پر میل نیوٹریشن پہلے اتنا بڑا ایشو ہے, اینڈ اس کے اوپر اگر آپ یہ پرائسز اینڈ انفلیشن ایڈ کر دیتے ہیں, ایسیسیبلٹی فوڈ کر دیتے ہیں, تو آئی تھنک کہ آنے والے وقت میں شاید کرٹیکلی ہمیں چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اویس ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریلویز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ. اویس بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ریلویز کی؟ بالکل, آج بھی ٹرینیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار رہی ہیں. ملت ایکسپریس 1 گھنٹہ 20 منٹ تاخیر کا شکار رہی ہے. کراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر سے جو اسٹیشن پر پہنچے گی, اور امان بابا ایکسپریس 2.5 گھنٹے. پاکستان ایکسپریس جو ہے وہ 2 گھنٹے 25 منٹ. غوری ایکسپریس 1 گھنٹہ تاخیر کا شکار رہی ہے. تو اسی والے سے جو ہے وہ ٹرینوں کی جو تاخیر ہے وہ گزشتہ 2 ہفتے سے کچھ کم ہوئی ہے. محکمہ ریلوے کا یہی کہنا ہے کہ صبح کے اوقات میں اب دھند جو ہے وہ اس کے اثرات کم ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹرینوں کی کمی دیکھنے کو ملی ہے. اور سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ رحمان بابا ایکسپریس میں جو ہے وہ مسافروں کی ایک بڑی سہولت دی گئی ہے. فیصل آباد سے کراچی کے لیے اے سی اسٹینڈرڈ کا جو ٹکٹ ہے جو 6,000 روپے کا جو ہے وہ دستیاب تھا, اور اب اس کی قیمت میں ایک مقررہ مدت کے لیے 3,000 روپے کی کمی کی ہے. 3,000 روپے کے ٹکٹ کے ساتھ فیصل آباد سے کراچی کے لیے اے سی اسٹینڈرڈ میں مسافر جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. بالکل. ویسے اس کے علاوہ یہ بھی ضرور بتائے گا کہ فیسلٹیز کے حوالے سے کیا کوئی امپروومنٹ آئی ہے, اور پرائیویٹائزیشن کی بھی بات کی جا رہی تھی. آئی ریمبر میری آپ سے کچھ عرصہ پہلے جب بات ہوئی تو آپ نے پرائیویٹائزیشن کے بارے میں بھی بات کی تھی. کس طرح سے جا رہا ہے وہ سلسلہ, اور کیا ایکچولی میں کوئی امپروومنٹ یا چینج آیا ہے؟ جو ان کو سابق گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ ٹرینوں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اقدامات کیے گئے تھے, اور فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر بھی تاحال جو ہے وہ 3 ٹرینیں نجی کمپنیز کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں. موجودہ حکومت کی جانب سے مزید ٹرینوں کی پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ تو روک دیا گیا ہے, مگر کوئی خاص جو سہولیات ہیں وہ نہ تو نجی کمپنیز کے حوالے کی جانے والی ٹرینوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں, اور نہ ہی محکمہ ریلوے کی جانب سے کوئی ایسے خاطر خواہ اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے مسافروں کو سہولت فراہم کی جا سکے. فیصل آباد ریلوے اسٹیشن کے جو درینہ مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں, ان کو حل کرنے کے حوالے سے بھی ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے کوئی خاص اقدامات جو ہے وہ عمل میں نہیں لائے جا رہے. پیٹرول کے پرائسز بڑھنے سے جو ہے وہ دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو ریلوے اسٹیشن پر رش جو ہے وہ ہمیں زیادہ دکھائی دیتا ہے. فیصل آباد سے کراچی اور ملک کے دیگر شہروں کو ریلوے کے جو کرایے ہیں وہ دیگر ٹرانسپورٹ کی نسبت کم بھی ہیں, مگر اس کے باوجود موجودہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ محکمہ ریلوے کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ انتظامات نہیں کیے جا رہے. چائنا سے جو فی الحال بوگیاں وزارت ریلوے کی جانب سے خریدی گئی ہیں, فیصل آباد سے کراچی کے لیے جو ہے وہ فی الحال نہیں ان کو جو ہے وہ آن کیا گیا, جس کی وجہ سے اس کے کوئی اثرات فیصل آباد جو اسٹیشن ہے اس کے انتظامی امور پر ہمیں مرتب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. بالکل, اینڈ آف کورس بہت بہت شکریہ آپ کا اویس. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا ریلویز کی کیا صورتحال ہیں, کیا سچویشن کرنٹلی موجود ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی پرائیویٹائزیشن کی جب بات کی گئی تھی انیشلی تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کافی زیادہ تھیں, اسپیشلی ان لوگوں کی جو کہ زیادہ ٹریول کرتے ہیں انٹر سٹی یا انٹر پروونس ٹریول کے لیے زیادہ سے ٹرینوں کا استعمال کیا جاتا ہے. بٹ کوئی میجر چینجز نہیں آئے, جس طرح اویس نے بھی بات کی. اس کے علاوہ اویس نے اور بھی ڈفرینٹ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, ان ایشوز کو جو کہ آج ہماری ریلویز میں ایگزسٹ کرتے ہیں. کیا امپروومنٹ آئے گی, اینڈ کیا ہماری گورنمنٹ جہاں پر اتنے اور ایشوز ہیں ریلویز کو یا ٹریول کو پرائیورٹائز کر بھی پائے گی آنے والے سال میں. امید اچھے کی کرنی چاہیے, اور ہماری بھی یہی امید ہوگی. آگے بڑھتے ہیں, اپنے آج کے ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. کوشش یہی رہے گی کہ کچھ اور ایشوز ان دا فرسٹ ہاف ہماری کوشش تھی پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی ہمارے کیا صورتحال ہیں اس پر بات کریں.
اینڈ اب نیکسٹ سیکشن میں کوشش کرتے ہیں کہ بریک ڈاؤن کریں ڈفرینٹ اکنامیکل ڈیسیجنس اینڈ ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈیسیجنس اور کس طرح سے وہ ریلیٹ بیک کرتے ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں, ہماری بزنسز کس طرح سے چل رہے ہیں, ہماری جاب مارکیٹ کس طرح سے اسٹینڈ کرتی ہے. ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے. محمد عبداللہ قادری صاحب ہمارے ساتھ فارمر ایگزیکٹو ممبر FCCI ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. جس طرح سے میں بات کی تھی کہ اوبیسلی پولیٹیکلی اینڈ اکنامکلی ہمارے ملک میں کیا چل رہی ہے, ہمارے فرسٹ ہاف میں ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈیسیجنس جو کہ انڈیویجولی امپیکٹ کرتے ہیں ہماری اکنامک پالیسی کے اوپر, اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. ڈالر پرائسز کی اگر ہم بات کریں کرنٹلی ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں اینڈ کیا آنے والے وقت میں اینڈ 2023 میں کچھ بہتر ہوگا, یا جو آپ کی نالج ہے اینڈ آپ کی جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صورتحال اور بھی بگڑ جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں بات شروع کروں گا یہاں سے کہ جو انسرٹینٹی ہے پاکستان کے اندر, جس کی وجہ سے جو بزنس مین ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف اس کا تھوڑا سا فوکس کم ہوا ہے اس ملک کی انسرٹینٹی کی وجہ سے. اب آپ نے جیسے دیکھا, آپ نے بات کی ڈالر کی. ڈالر پچھلے کچھ دنوں کے اندر اتنا ڈپریشیٹ ہوا, ویری بگ پرسنٹیج سے جو ڈپریشیشن ہوئی ڈالر کی, جس کی وجہ سے ڈسکریجمنٹ ملی انڈسٹریلسٹ کو اور انسرٹینٹی ایک پیدا ہوئی. اب اس کے ساتھ جو چیزیں لنکڈ ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو را مٹیریل کی پرائسز ہیں وہ کتنی امپیکٹ کریں گی. پاکستان کے اندر جب امپورٹ کا بل جو ہے وہ پرائسز انکریز ہوگی اس کی, تو جب کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہوگی تو obviously جو بزنس مین ہوگا اس کو چیزیں بنانا جو ہے وہ کاسٹ اس کی زیادہ پڑے گی, جس کی وجہ سے وہ ایریا کے اندر کمپیٹیبل نہیں رہے گا. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جتنا پاکستان کی جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہماری ان امپلائمنٹ بڑھے گی. اوبیسلی جب بزنسز کو بڑھانے کا موقع نہیں ملے گا, یا جب بزنسز کی پروفیٹیبلٹی یا اوبیسلی ان کی جو بات ہے وہ پروفیٹیبلٹی نہیں اوبیسلی ہوگی, تو وہ ڈسکریجمنٹ ملے گی, جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ آپ کی بڑھے گی. سوری جی, میں چاہ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک اور بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں, تو پہلے میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. تو جی ہمارے ساتھ میاں طاہر جمیل صاحب آپ موجود ہیں, فارمر MPA PMLN ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آج آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا ہے. آئی نو کہ باہر بارش ہو رہی ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کی جو ڈرائیو تھی وہ سیفلی آپ یہاں تک پہنچ پائے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں طاہر صاحب, جس طرح ڈالر پرائسز اس وقت کرنٹلی اسٹینڈ کرتی ہیں, یا ہماری جو اکنامیکل پالیسیز رہی ہیں, پولیٹیکل ڈیسیجنس رہے ہیں پچھلے سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں مارچ کے بعد سے, ان کے اوپر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اینڈ آئی نو کہ آپ آف کورس PMLN سے فارملی بلانگ کرتے ہیں, تو کرنٹلی اور آنے والے وقت میں کیا فیصلے سب سے امپورٹنٹ ہوں گے پارٹی کے لیے؟ دیکھیے, فیصلے جو ہیں وہ عوامی مفادات میں اگر ہوں گے تو اس کو عوام قبول کرے گی. میں بینگ یہ اپنی پارٹی کا نمائندہ ہونے کے ناطے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کیے بغیر تمام باتیں جو ہیں نا وہ بے سود ثابت ہوں گی. ہماری پارٹی نے بڑے مشکل حالات میں اس ملک کو سنبھالا دیا. آپ کو پتہ ہے چائنا اپنے جو ریزرو تھے ہمارے پاس, جو ان کی امانت تھے پیسے, اس کے علاوہ سعودی عرب جو ان کی امانت ہمارے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے, وہ پیسے واپس مانگنا شروع ہو گئے تھے, جس کی وجہ سے ہمیں اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنا پڑی. جب ہم نے دیکھا کہ یہ ملک پر مشکل آ رہی ہے اور یہ جو دونوں ممالک ہیں, دونوں ممالک نے لیٹرز لکھ دیے ہیں, تو ہمیں مجبوراً پھر عدم اعتماد جو ایک آئینی آپشن تھا ہمارے پاس اس کو استعمال کیا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے کوشش کی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کوئی بہتری لا پائیں, میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک آ نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مین وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم نے جو قرضے لیے تھے وہ قرضے جو تھے وہ
جیسے جیسے بڑھتے گئے، جیسے جیسے ان کا مارک اپ آتا تھا، ان کی انسٹالمنٹ دینے کی باری آتی تھی، تو پاکستان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے، تو ہم نے قرض لیے تھے، جیسے میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے لیے قرضہ لیا، انہوں نے آپ کو موٹر وے بنا کے دی، انہوں نے آپ کو بجلی کے نئے کارخانے لگا کے دیے، انہوں نے ارننگ سورس پیدا کیے، لیکن بدقسمتی سے جو پچھلی گورنمنٹ گئی جس نے 4 سال پرفارم کیا، پاکستان کے تقریباً 5 سال جو ہیں وہ، کیونکہ میں خود بھی انڈسٹریلسٹ ہوں، ہمارا کاروبار ہے، ابھی جو ہمارے کاروبار کا حال ہے میں اپنے منہ سے کہتا ہوں، اپنی پارٹی کے اندر کہتا ہوں، پارٹی میٹنگ کے اندر کہہ رہا ہوں، اور آپ کے کیمرے کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ بہت ناسازگار ہیں، غریب آدمی بہت پریشان ہے۔ غریب آدمی کی یا تو پھر آپ تنخواہ جو ہے وہ 20 سے 40 ہزار کر دیں تو پھر مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، یا پھر آپ ایسا کریں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی لانگ ٹرم پالیسی لائیں جس سے ملک کے غریب مزدوروں، محنت کشوں کو فائدہ ہو۔ اصل ایشو اب یہ ہے کہ ہمیں کبھی IMF تنگ کرنے لگ پڑتا ہے، کبھی ایشین بینک کے لیٹر آ جاتے ہیں، کبھی فنانس والوں سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ فائلیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے، آپ ہمیں کوئی طریقہ بتا دیں۔ اچھا، اگر آپ عبداللہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں کہ اس وقت ہمارے بزنسز کی کیا سچویشن ہے، اور اگر اوور ویو کریں صرف فیصل آباد شہر کا، تو پچھلے سال سے اس سال کا کمپیریزن کیا ہوگا؟ اچھا دیکھیں، اوبیسلی بزنسز کی سچویشن جیسے سب کے سامنے ظاہر ہے کہ حالات جس طرف جا رہے ہیں، بزنسز سب کے ڈاؤن کی طرف گئے ہیں، چاہے وہ آپ ایکسپورٹس کی بات کریں، چاہے وہ آپ لوکل بزنسز کی بات کریں۔ اب ایکسپورٹس کے اندر ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ LCs کا ہے۔ LCs کیونکہ ہمارے بزنسز میں اب بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پاکستان سے باہر سے منگوانی پڑتی ہیں جس کے اوپر ہم نے ویلیو ایڈ کر کے پھر ایکسپورٹ اس کی بڑھانی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ آپ نے دیکھیں پاکستان کے فارن ریزرو جو ہیں وہ اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہمارے پاس LCs اوپن کرنے کے لیے بھی ڈالر موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اب ایکسپورٹر کے اوپر اب پریس کانفرنس بھی ہوئی، کوئی 2 ویک پہلے کی بات ہے، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی خاطر کہا اس طرح کا سلوشن ہمیں نہیں ملا جس کے اوپر ہماری جو ہیں وہ ایکسپورٹر کو کوئی فائدہ مل سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لیے 2 اس کے کماؤ پوت ہیں، ایک the one who is sending remittances جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک ایکسپورٹر ہے جس نے ڈالر پاکستان میں لے کے آنے۔ جب ایکسپورٹر کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو obviously وہ کس طرح سے اپنا بزنس بڑھا سکے گا۔ اب یہاں پہ میں انسٹیبلٹی کی جو بات کر رہا تھا وہ، اگر عبداللہ آپ کی اجازت ہو اور آپ کی بھی، تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس سے پہلے کہ مزید گفتگو کریں، کہیں بن جائے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک سیریز اینڈ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ڈیسیجنس کی، اینڈ اسپیشلی کس طرح سے ان کا امپیکٹ فیصل آباد شہر کے بزنسز پر، بزنس اونرز پر، اینڈ بزنسز سے ریلیٹڈ لیبر پر۔ عبداللہ، آپ بات کر رہے تھے اور مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا تھا، اگر آپ وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہیں۔ جی تھینک یو جی، میں بات کر رہا تھا کہ جو ہمارا ایکسپورٹر ہے جب تک اس کو فیسیلیٹیٹ پراپرلی نہیں کیا جائے گا، اب دیکھیں ہمارا اس دفعہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہوا پاکستان کے ساتھ، جو کلائمیٹ کا انفارچونیٹ پاکستان کے ساتھ پیش آیا اس سال۔ کاٹن کی جو بیل ہے جس کے اوپر ساری ٹیکسٹائل کی جو بیس ہے نا وہ کاٹن ہے، کاٹن کی بیل کی جو ہماری ضرورت ہے وہ رفلی 15 ملین بیلز ہے، جو کہ اس دفعہ صرف اراؤنڈ 5 ملین بیلز یعنی کہ 50-55 لاکھ بیل جو رہے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اوبویسلی پاکستان سے باہر سے کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اب ہم نے کاٹن امپورٹ کریں گے، اس کے اندر ویلیو ایڈ وہ پھر اس کا پورا پروسیس اسپننگ اور ویونگ اور نیٹنگ وغیرہ سارا کچھ چلے گا، اس کے اندر ویلیو ایڈیشن ہوگی، تو پھر ہم اس سے ایکسپورٹ اپنی بڑھا سکیں گے۔ سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ امپورٹس ہماری ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو ایکسپورٹر ہے اس کو اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اب ایک ایگزامپل آپ لے لیں کہ $1,00,000 کا اگر ایک کنٹینر ہے، اس کے اندر صرف $2,000 کے جو چیزیں، جو اس کا صرف لیٹ سے زپ ہے یا بٹن ہے، اگر وہ امپورٹ نہیں ہو سکے گا تو اس کی شرٹ تو وہ نہیں نا اوبویسلی قابل استعمال ہوگی یا وہ فنش نہیں ہو سکے گی، تو وہ کس طرح اس کو ایکسپورٹ کر سکے گا۔
تو جب ایکسپورٹر کو ہم فیسیلیٹیٹ پراپرلی جس طرح وہ چاہے گا اس کو ایل سیز اس کی، اب میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل یہ دے دوں کہ ہماری اپنی جو ایل سیز ہیں وہ پچھلی ایل سیز کی ریٹائرمنٹ میں بہت مسئلے آ رہے ہیں، اور نئی ایل سیز تو آبویسلی بینک کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوتی ہے تو وہ اس کو بہت مشکل ایک پروسیس ہے کہ اس کو کس طرح سے ہم نے نئی ایل سیز کو کھولنے کی طرف فوکس کرنا ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو ایک اوور آل ایک بات بتاؤں کہ جو انسرٹینٹی والی بات ہے، جو بزنس مین ہے یا جو سرمایہ کار ہے وہ اس وقت انڈسٹریلائزیشن کی طرف فوکس نہیں کر رہا، وہ ہماری جو ساری چیزیں فوکس جا رہا ہے وہ جا رہا ہے ریل اسٹیٹ کے اوپر. یہ ایک سمپل سی بات ہے. اب آپ دنیا کی ٹاپ بلینئر کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کے بزنسز آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو بھی دنیا کے ٹاپ کے اوپر گیا ہے اس کے اوپر پیچھے انڈسٹریلائزیشن ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، چاہے وہ اسٹیل مینوفیکچرر ہے، چاہے وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. کسی کے اندر آپ کو میجر فیکٹر اس کا ریل اسٹیٹ نہیں نظر آئے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے انڈسٹریلسٹ کو یہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری کو بوسٹ کرے یا انڈسٹریلائزیشن زیادہ سے زیادہ کرے تو وہ کس طرح سے اس کو کرے گا، اور یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ٹورڈز یور ان امپلائمنٹ. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز سن پا رہے ہیں میری؟ کال ڈراپ ہو گیا. اگر آپ چاہیں تو دوبارہ کال کر سکتے ہیں اسی نمبر پر جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے. طاہر صاحب، عبداللہ نے کئی ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کی، اگر آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں، میں اس بات سے بالکل ان کی ایگری کرتا ہوں کہ جو یہ والا فائنانشیل ایئر ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں ایکسپورٹرز کے لیے بہت پریشانیاں آئی ہیں، خاص کر جو ایل سی کے حوالے سے بھائی نے بات کی ہے کہ یہ جو ایل سیز کا ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ایک بحران فیس کرنا پڑ رہا ہے، یہ اس سے بہت زیادہ ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ پریشان ہیں، انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں. اور ایک طرف تو یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن میں پھر وہی بڑی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوکل انڈسٹری کو چلانے کے لیے، جیسے میرے بھائی نے یہاں پہ ابھی ذکر کیا کہ اگر ایک بٹن نہیں ملے گا تو وہ اربوں روپے کا جو مال ہے وہ تو پڑا رہے گا. ایک شرٹ پہ بٹن نہیں لگے گا تو وہ تو پھر ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گی، یا ایک زپ لگائیں گے تو وہ زپ تو پھر ایکسپورٹ نہیں ہو سکے گی. میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو مضبوط کیا جائے. یہ بٹن، یہ زپ اور یہ جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی جو مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوتی ہیں، یہ پاکستان کے اندر بننی چاہیے اور ہمیں کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بجائے کہ ہم ڈالرز کی شکل میں لوگوں کو باہر پیسے دیں، لوگوں کو ہم ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے رہیں، ایل سیاں کھولتے رہیں، بینکس کو ہم مارک اپ دیتے رہیں. تو اگر یہ انڈسٹری جو ہے یہ لوکل لیول پہ ہمارے پاکستان کے اندر لگ جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور کچھ لوگوں نے لگائی بھی ہے، لیکن بات پھر وہی کوالٹی پہ آتی ہے کہ ان کی جو کوالٹی ہوگی پاکستان لیول پہ وہ پور ہوگی، اور جو باہر سے آپ ایکسپورٹ کرتے ہوں گے اس کی کوالٹی بہتر ہوگی. تو یہ ان چیزوں پہ ورک کیا جا سکتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ ایک دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو دلدل سے نکالنے کے لیے تمام ایکسپورٹرز کو ملنا ہوگا، تمام تاجروں کو ایک پیج پہ بیٹھنا ہوگا، تمام سیاستدانوں کو ایک پیج پہ بیٹھنا ہوگا. جب تک یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا اس کے حالات جو ہیں، اس میں بسنے والے لوگوں کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں ایک پیج پہ آنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیں کہ کوئی یہاں پہ مزدور کی بات نہیں کرتا، کوئی یہاں پہ ایک چھابڑی والے کی بات نہیں کرتا، کوئی یہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جو بیچارے گاؤں سے مزدوری کرنے کے لیے شہر آتے ہیں، کوئی ان کی بات نہیں کرتا، کوئی چوکیداروں کی بات نہیں کرتا. تو اصل ایشو تو ہم جیسے لوگوں کو نہیں ہے، اصل ایشو ہے ان مزدوروں کو جن کے 4-4 6-6 بچے ہیں اور وہ بیچارے 15-20 ہزار روپیہ منتھلی کماتے ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں چوکیدارہ کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ایسے سینکڑوں ملازمین ہوں گے، ہمارے پاس بھی ہیں. تو اصل ایشو تو ان لوگوں کا ہے. ہمیں
ان لوگوں کو مد نظر رکھ کے پالیسی بنانی چاہیے. میری یہ فیڈرل گورنمنٹ سے بھی اور پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہوگی کہ مہربانی کریں جو مزدور ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائیں، کیونکہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں 20-25 ہزار روپے پہ گزارا کرنا مشکل بات ہے، نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں گے کہ اگر مہنگائی کا یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر یہاں پر کرائم ریٹ بڑھے گا، یہاں پر ہمارے شہر کے اندر جو ہمارا امن و امان ہے اس کو خطرہ لاحق ہوگا. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھ کے ان ساری چیزوں کو آگے لے کے جانا ہوگا. اور میری فیڈرل گورنمنٹ سے آپ کے چینل کے توسل سے میری یہ گزارش ہوگی کہ یہ جو تاجروں کے مسائل ہیں، مہربانی کر کے ساکھ ڈار صاحب نے پچھلے ہفتے جو میٹنگ کی تھی ان کے ساتھ، اس جو میٹنگ میں فیصلے کیے گئے تھے ان پر وہ امپلیمنٹ کر دیں. کیونکہ جب دیکھیں پاکستان کا تاجر مضبوط ہوگا تو پھر نیچے جو لوگ ہوں گے وہ بھی مضبوط ہوں گے. اور اگر ہمیں کوئی ہرڈل بھی آ رہی ہے، کوئی مہینے 2 مہینے، ہمیں دیکھیں ابھی ہم نے پٹرول کی پرائسز ہماری گورنمنٹ نے بڑھائیں، اور میں ابھی پچھلے دنوں جب عمرے پہ گیا تو وہاں پہ جو پٹرول کی پرائسز اگر ہم کمپیریزن کریں، ہم سعودیہ کی مثال دیتے تھے کہ وہاں پہ جتنا ہمارا 1 لیٹر پٹرول آتا تھا وہاں پہ 4 لیٹر آتا تھا. لیکن آج سعودی عرب میں بھی جو پرائسز ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اسی طرح UAE کی تمام جو ریاستیں ہیں جو پٹرول جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی جو پرائسز ہیں وہ بھی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم ان مشکل حالات میں بھی عوام کو ریلیف دینا چاہ رہے ہیں. ایز اے گورنمنٹ اگر میں اپنا ایک پالیسی بیان دوں تو وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ مشکل وقت سے نکلیں گے. ہمیں اس طرح کے چیلنجز یہ پہلی بار نہیں ملے ہیں. ہم جب 2013 میں ہمیں پاکستان ملا تھا اس وقت اندھیروں میں ڈوبا ہوا پاکستان تھا. یہ میرے بھائی ان کا تعلق جو ہے وہ انڈسٹری سے ہے، یہ ابھی اس میری بات کی تصدیق کریں گے کہ 2013 کے اندر بجلی کے کارخانے بند پڑے تھے، لوڈ شیڈنگ سے پوری قوم کا برا حال تھا، نہ مزدوروں کو روٹی ملتی تھی، نہ گاؤں کے لوگوں کے ٹیول چلتے تھے، نہ ملک کی انڈسٹری چل پا رہی تھی. ان حالات میں جب ہمیں ملک دیا گیا تو اللہ کے فضل سے عوام کی دعاؤں سے ہم نے محنت کی اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں 12,000 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ نیشنل گریڈ کے اندر شامل کر کے پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا. تو اب پھر اسی طرح کا مشکل وقت ہم پر آن پہنچا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ان باتوں سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. 22,000 ارب روپیہ 3.5 سال کے اندر آپ کا غریب ملک قرضہ لیتا ہے، اور وہ 22,500 ارب جو ہے یا تو وہ قرضوں کی ری شیڈولنگ میں جاتا ہے یا پھر نیگلیجنسی کی نظر ہوتا ہے، نااہلیوں کی نظر ہوتا ہے. تو یہ جو سارا برڈن ہے، مجھے یہ بتائیں، ہم ایک چھوٹا سا ایک بزنس کرتے ہیں، اگر ہم زیادہ لون لیں گے اور ہم اپنے بزنس پہ لوڈ ڈالیں گے تو اس کا مارک اپ جو ہے وہ تو بزنس نے پے کرنا ہے، یا پھر جو ہماری راس ہوگی وہ راس ختم ہو جائے گی. اب ہمارے پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ابھی میں بھائی کے ساتھ بریک میں یہی ڈسکس ہو رہی تھی کہ جب کوئی ادارہ بھی بینک سے لون لیتا ہے تو اس کو پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ میں نے اس لون کا مارک اپ کیسے دینا ہے، کہاں سے اس کے ارننگ سورس پیدا کرنے ہیں. بدقسمتی سے میں کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو حقائق ہیں ان پر میں ضرور بات کروں گا. PTI کی گورنمنٹ نے ارننگ سورس پیدا نہیں کیے، جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ دن فیس کرنا پڑ رہے ہیں. لیکن میں پھر عوام کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ کے اندر، ہم زیادہ ٹائم نہیں مانگ رہے ہیں، 2 سے 3 ماہ کے اندر اللہ کے فضل سے ہم پاکستان کو دوبارہ سے، جیسے ہم نے پہلے مہنگائی کا خاتمہ کر کے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ واحد گورنمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کی کہ جس نے مہنگائی کو ہمیشہ بیک گیئر لگایا ہے. اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے گھر میں امید ہے کہ ہماری ٹیم دن رات محنت کام کر رہی ہے. انشاءاللہ مہنگائی کو بیک گیئر لگائیں گے، مہنگائی کو بیک گیئر لگا کر انشاءاللہ پھر عوام کے پاس ہم جائیں گے. عبداللہ اگر بریفلی آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں، ایگری کرتے ہیں طاہر صاحب کی بات سے؟
جی انشاءاللہ obviously امید تو ہمیں بہت ساری ہے. پاکستان کے ساتھ ہمیں امیدیں بہت ساری وابستہ ہیں کیونکہ ہمارے بزنسز ہمارا سارا اسٹیک پاکستان ہے, تو انڈسٹری ہے پاکستان ہے, تو سب کچھ ہے, ہمارا سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہے. ہماری انڈسٹریز کی بھی کوشش یہی ہے کہ اوبیسلی جتنا بہتر ہو سکے پاکستان کی خدمت کر سکیں, اس کو بڑھا سکیں, غریب انسان کی جتنی بہتر طور پہ خدمت ہو سکے. میں آن گراؤنڈ اوبیسلی کل ہی کی بات ہے, ڈی جی خان کے ایریا میں فلڈ کے حوالے سے وہاں پہ ایک وزٹ ہوا, تو یقین کریں کہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ پاکستان کی غریب جو عوام ہے اس کی کیا صورتحال ہے ادھر. آئی ڈو اگری عبداللہ کہ ڈیفینیٹلی امید ہمیشہ اچھے کی کرنی چاہیے, بٹ جب بریک سے واپس آئیں گے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کی بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات کی ہم نے پولیٹیکل اینڈ اکنامکل ڈیسیجنس کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی اس وقت کیا صورتحال ہے, آنے والے وقت میں کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے, اسپیشلی بزنسز کو لے کر کیا فیصلے کیے جا سکتے ہیں. اگر عبداللہ بریفلی آپ اس پر بات کریں, آنے والے سال میں بزنس کمیونٹی کیا چاہے گی گورنمنٹ سے, کیا چاہے گی پالیسیز اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی؟ جی اوبیسلی جس طرح پہلے بات چل رہی ہے کہ جس طرح سے پالیسیز بیٹر ہو سکتی ہیں گورنمنٹ سے, ایکسپیکٹیشنز تو بزنس مین کی وہی رہیں گی, لیکن میں نا یہاں پہ آپ کو ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو تھوڑا سا ادر آلٹرنیٹ سورسز کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے تھی. جیسے تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے اوبیسلی, جیسے انہوں نے بات کی لوکل انڈسٹری کے اوپر. ایک تو لوکل انڈسٹری جو ہے وہ را مٹیریل آپ کو امپورٹ بل جس سے کم ہو وہ والی انڈسٹری کو فروغ دینے کی کچھ اس طرح کی پالیسیز ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کا اس وقت زیادہ تر جو فوکس ہے دیٹ از آن ٹیکسٹائلز. So I feel like کہ we should focus on some other matters, as for example software ہے, IT جو ایکسپورٹس ہیں ہماری. گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارے, ہم obviously انڈیویجولی تو میری یہ انیشیٹو ہوتا ہے obviously کہ جو جن لوگوں کو جو نوجوان ہے اس ملک کا جو یوتھ ہے وہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یوتھ کی پرسنٹیج اس ملک میں بہت زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ جب اگر آپ کے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ یوتھ کو آپ کچھ اس طرح کی سکلز سکھا دیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے صرف اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر, جس کو ایک لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اس کو چاہیے, اس کو کچھ اس طرح کی سکلز سکھا دیں کہ وہ نتھنگ ایلس دین کہ $400-500 تو وہ گھر بیٹھ کے کما سکتا ہے. یہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ انڈیویجولی تو جتنے اپنے حد تک کر رہے ہوں گے لوگ, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارے موجود ہیں یا اگر کوئی اداروں کو امپاور کرنا پڑتا ہے یا اسٹرینتھن کرنا پڑتا ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں کہ انڈکشن کریں یوتھ کی ان اداروں کے اندر, اور فزیکلی ان کو کچھ اس طرح کی سکل سکھا دیں کہ وہ اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوں, نہ کہ وہ ہم ٹپکلی جو ادر انکم سورسز ہیں پاکستان کے جس میں ایک سب سے بڑا سورس ٹیکسٹائل ہے, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آئی ٹی کے اندر اب بہت ساری چیزیں اوبیسلی موجود ہیں جس کے اندر آپ کا جو آگے جو دور آ رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے, بلاک چین ڈیولپمنٹ کا دور آ رہا ہے. پاکستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ بلاک چین کی فیصلہ آباد میں صرف ایک ہی کمپنی موجود ہے جو تھوڑا سا وہ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے, تھوڑا بہت لاہور میں. اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ یوتھ کو تھوڑی سی ٹریننگ دی جائے تو وہ ڈالرز پاؤنڈز اس میں کمانا کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کے اوپر تھوڑی سی فوکس کرنے کی میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرورت ہے. بالکل. اپنے ڈسکشن کو اگر ریپ اپ کرنے کی کوشش کریں طاہر صاحب, اس وقت کیا گورنمنٹ کے نیکسٹ سٹیپس ہونے چاہیے اور عوام کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے اور اپنا ایک دفعہ پھر وہ ٹرسٹ ری بلڈ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں ابھی بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی میرے بھائی نے ذکر کیا کہ یوتھ جو ہے, ہم یوتھ کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کو کہ جب وہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے جو ہونہار بچے تھے جو میرٹ پہ انہوں نے ہر بچے کو لیپ ٹاپ دیا. جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے تھے, جو بچہ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتا تھا تو اسی دن اس کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ اس کے ہینڈ اوور کر دیا جاتا تھا. اور اسی طرح جس طرح میرے بھائی نے ذکر کیا کہ ہمیں مختلف جو اسکلز ہیں اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
تو اس پر بھی ہم نے بہت کام کیا. پنجاب گورنمنٹ نے بہت سارے ایسے بچے تھے جن کو اسکالرشپیں دے کے آؤٹ آف کنٹری بھجوایا, وہاں پر وہ اپنا روزگار بھی کما رہے ہیں. اسی طرح ہمارے ملک کے اندر بھی اسکالرشپس کا جو اہتمام کیا گیا تھا مختلف اداروں کے اندر, وہ بچوں کو دیا گیا, لیکن بدقسمتی سے آج سے 4 سال پہلے تقریباً بند کر دیا گیا اس کو. اسی طرح لیپ ٹاپ جو اسکیم تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا. میں انشاءاللہ اپنی پارٹی کے اندر میٹنگ کے اندر ضرور بات کروں گا کہ لیپ ٹاپ جو ہیں وہ ہر بچے کو ملنا چاہیے, تاکہ بچے کی جو کنیکٹیوٹی ہے پوری دنیا کے ساتھ وہ ہو سکے انٹرنیٹ کے تھرو. اسی طرح جو ہمارے پروگرام ہوں گے, جو بچے پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں جن کی مختلف ڈگریز ہیں, کوئی ڈی فارمیسی ہے, کوئی فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے, کوئی آئی ٹی میں ہے, تو ان بچوں کو سنبھالنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. ہمیں ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جب بچے یونیورسٹی سے فارغ ہوں تو یہ بچے آٹومیٹکلی ان انڈسٹریز میں چلے جائیں جن کی ڈگری ان کے پاس ہو. جیسے آپ نے ماشاءاللہ میس کام کیا ہوگا, تو میس کام کیے ہوئے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو میرے پاس بیچارے جابوں کے لیے آتے ہیں. تو ایسی انڈسٹری ہمیں بنانی چاہیے, ایسی چیزوں کو فروغ دینا چاہیے کہ جو بچے بیچارے ڈگریاں ہاتھوں میں تھمائے پھرتے ہیں, کچھ خودکشیاں کرتے ہیں, کچھ ماں باپ پر بوجھ بنتے ہیں, تو ہمیں ان کے لیے کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. بالکل میں اپنی پارٹی کے اندر پہلے بھی یہ آواز اٹھاتا رہا ہوں اور انشاءاللہ اب پھر یہ آواز اٹھاؤں گا. پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ سے میری یہ اپیل ہوگی کہ جن بچوں کے پاس ڈگریاں ہیں, جنہوں نے گریجویشن کر لی ہے, ایم فل کر لیا, ایون کہ پی ایچ ڈی, خدا کی قسم رونا آتا ہے, رونا. ایک باپ, غریب باپ جب اپنے بچے کو پڑھاتا ہے لاکھوں روپے لگاتا ہے اس کے اوپر, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی کا جو بچہ ہے اس کے ساتھ یہ صریحاً زیادتی ہے. ایک ڈاکٹر بچہ ہے اور وہ 20-40 ہزار روپے کی جاب کے لیے بیچارہ دھکے کھاتا پھرتا ہے, کبھی اس آفس میں کبھی اس آفس میں, اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. اسی لیے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان سے باہر جاتا ہے. پھر ہمارے دیکھیں بہت سارے ایسے میری نظروں میں بھی لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے سرو کرنا چاہتے تھے, لیکن بدقسمتی سے ان کو یہاں پر روزگار نہیں مل سکا, جس کی وجہ سے وہ پھر باہر گئے. کوئی سعودی عرب گیا, کوئی دبئی گیا, کوئی امریکہ گیا, کوئی یو کے گیا, کوئی چائنا گیا. مطلب انہوں نے اپنی سروسز جو ہیں وہ پھر ان ملکوں کے لیے دینا شروع کی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی سروسز جو تھیں ان کے جذبات کے مطابق پاکستان کے لیے ہونی چاہیے تھیں, اور بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو جا کے دوسرے ملکوں کا نام روشن کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, ہمیں ان کو واپس لانا ہوگا. یہاں پر موجود جو ٹیلنٹ ہے بچوں کے اندر, یوتھ کے اندر, اس ٹیلنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو ان کی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا ہوگا, تبھی یہ پاکستان آگے بڑھے گا. اور انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے, پہلے بھی یہ کر کے دکھایا تھا, اب بھی انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کو معاشی طور پر بھی اور یوتھ کو جاب دے کر بھی انشاءاللہ پاکستان کو مضبوط کریں گے اور غریبوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے. انشاءاللہ امید ہے میاں شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان پہلے بھی ان کرائسس سے نکلتا رہا ہے, اب بھی انشاءاللہ نکلے گا. میں بار بار اپنے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہر مشکل میں جب بھی ہمارے پاس حکومت آئی ہے, ہمارا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں, ڈالر 152 روپے سے ہم 95 پہ لے کے گئے تھے, جس پر شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ میرا نام بدل دیجیے گا, اور نہ تو ان کا نام بدلا لیکن ڈالر اللہ کے فضل سے 100 سے نیچے آیا. اسی طرح اب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ڈالر, پاؤنڈ, ریال, ہر چیز کا ریٹ انشاءاللہ عوام کے دسترس میں لائیں گے. عوام خوشحال ہوں گے, کیونکہ عوام خوشحال ہوں گے تو پاکستان خوشحال ہوگا. انشاءاللہ یہ وعدہ ہے ہماری گورنمنٹ کا, ہماری لیڈرشپ کا عوام کے ساتھ, اور ہم دعا بھی کرتے ہیں, محنت بھی کریں گے دن رات انشاءاللہ اس ملک کو سنبھالنے کے لیے. اینڈ جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ, کوشش رہی کہ ڈفرینٹ اور فیکٹرز کے بارے میں بات کریں, اینڈ جتنی بھی چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں ہماری اکانومی کے ساتھ, ہمارے بزنسز کے ساتھ, ان سب چیزوں کو آپ کے لیے آسان
کر سکتے ہیں، وہ آسانی سے سمجھنا آپ کے لیے آسان کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ، اگر آپ بات کرنا چاہیں ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے سب سے بڑے چیلنجز اس وقت کیا ہیں؟ بزنس کمیونٹی کے لیے سب سے بڑے چیلنجز جیسے کہ پہلے بات ہوئی، سب سے پہلے تو انفلیشن ہے. جب تک اسٹیبل اس کے اندر ایک بہت بڑی کاسٹ ہے الیکٹریسٹی کی. الیکٹریسٹی جو ہے وہ لنکڈ ہے اوبیسلی فیول پٹرول ہم جو امپورٹ کرتے ہیں. جب پٹرول کی پرائسز بڑھیں گی، کیونکہ پاکستان میں جو الیکٹریسٹی بنتی ہے وہ زیادہ تر اس کے اندر پرسنٹیج جو ہے وہ پیٹرول کی ہے. جو پیٹرول کی پرائس بڑھے گی اوبیسلی الیکٹریسٹی کی پرائس بڑھے گی. الیکٹریسٹی کی پرائس بڑھے گی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل چیزیں ہیں، جب ڈالر کی پرائس اوبیسلی بڑھے گی تو لوکل ساری چیزوں کی پرائسز بڑھ جائیں گی. غریب کا جو ہے وہ ایک تو اس کو امپلائمنٹ نہیں مل رہی، اوپر سے اس کی انفلیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہمارا ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے یوتھ کے اندر، جو آن گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں چیزیں جا کے، جو ہماری یوتھ ہے وہ بالکل ان کو کوئی مطلب اس وقت اویئرنیس میں تو یہ کہوں گا کہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ پاکستان کا ویسٹ ہو رہا ہے، ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے پاکستان کا، اس کے اندر سے ہم اس کو ریٹین کریں. اور لیکن کیا یہ پاسبل ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلی کیا ہم وہ کمپیریزن اگر آپ کرتے ہیں اور اپرچونیٹیز کا، برین ڈرین از ویری ریئل اینڈ موسٹلی یا تو یوتھ پاکستان سے باہر جا چکی ہے اور جو نہیں گئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں. تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ان صورتحال میں ہم ان کو وہی اپرچونیٹیز دے سکتے ہوں جو کہ ان کو اور کنٹریز میں مل رہی ہیں؟ دیکھیں بات وہی ہے کہ جیسے فگرز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ پاکستان کے اندر لاسٹ ایئر کتنے یوتھ جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے انفارچونیٹلی چلے گئے، جن کو پاکستان سے کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. تو obviously یہی ہے کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ کس طرح سے ان کو اپرچونیٹیز پاکستان میں بیٹھے ہوئے اویلیبل ہیں، کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے. آپ پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو امریکہ میں بھی جاب کر سکتے ہیں. فزیکلی یہاں پہ بہت سارے لوگ میری نظر میں موجود ہیں جو کہ بیٹھے پاکستان میں ایک کمرے کے اندر بند بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یو ایس کے اندر کمپنیز کے اندر وہ جاب کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ موو ہو جائیں باہر بیٹھ جائیں جا کے. تو آپ باہر جا کے بھی اگر ہم لوگ جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یار زندگی اتنی مشکل ہے باہر جا کے بھی کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یار اٹ واز ناٹ دیٹ مچ ورتھ اٹ کہ ہم لوگ پاکستان چھوڑ کے آ گئے. تو تھوڑی سی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا جو ٹیلنٹ یہاں پہ ویسٹ ہو رہا ہے اس کو امپاور کریں. گورنمنٹ کچھ ایسی پالیسیز لے کے آئے، اپنے اداروں کو اسٹرینتھن کرے کہ اس کو تھوڑا سا ہمارا اپنا ٹیلنٹ کو یوز کرتے ہوئے یوتھ کو امپاور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل، آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.